بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آگے چلو. شروع میں جب بچوں کو پڑھایا کرتے ہیں تو یہیں سے شروع کرتے ہیں. قل کہہ میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب سے. اور وہ لوگوں کا رب کون ہے؟ جو لوگوں کا بادشاہ ہے. اور لوگوں کا بادشاہ کون ہے؟ وہ جو لوگوں کا معبود ہے. اور پناہ مانگتا ہوں کس سے؟ وسواس کے شر سے. وسواس شیطان کو کہتے ہیں. اور تفسیر میں اب آ جائے گا اردو. خناس ایسا شیطان کہ جو بہکا کر فوراً پیچھے ہٹ جاتا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس اور ایسا شیطان کہ جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں. اور یہ کون ہے شیطان؟ یہ کون لوگ ہیں جو وسوسہ ڈالتے ہیں؟ یہ کچھ جن ہیں اور کچھ آدمی ہیں. یہ اس کا ترجمہ ہوگا. لفظی ترجمہ ہوگی زبان کو چل جائے گا نا. پھر کر دوں دوبارہ ترجمہ. ٹھیک ہے سمجھ میں آ گیا ہو. ایسا کچھ مشکل چیز نہیں ہے. اب یہاں ایک ایک لفظ کے معنی سمجھنے کی کوشش کریں آپ. اور انشاءاللہ بہرحال جہاں تک ہوگا اللہ پاک ہے. رہی میں بھی ایک مہینے سے ذرا مقدر ہو رہا ہوں کچھ غلطیوں کی عادت کی وجہ سے. مودی صاحب نے بڑی ہمدردی فرمائی. رات کو سحری کے وقت اٹھ کر آپ تشریف لے گئے اٹھ کر. اور پھر اس کے بعد بہت دن تک یہی کیفیت رہی. باقی اب اللہ کا فضل ہے اس کو آرام ہے. اس لڑکی کو دوسرے کا چل رہا ہے. صحیح میں بھی ایک مہینے سے ذرا مقدر ہو رہا ہوں کچھ غلطیوں کی عادت کی وجہ سے. مودی صاحب نے بڑی ہمدردی فرمائی. رات کو سحری کے وقت اٹھ کر آپ تشریف لے گئے اٹھ کر. اور پھر اس کے بعد بہت دن تک یہی کیفیت رہی. باقی اب اللہ کا فضل ہے اس کو آرام ہے. اس لڑکی کو دوسرے کا چل رہا ہے. کچھ اور قصہ. میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب سے. کس سے؟ شیطان کے شر سے. وہ مطلب یہ ہے. تو پناہ مانگتا ہوں اردو زبان میں پناہ مانگنے کا لفظ ہے. ویسے لفظ عربی کا اعوذ ہے جس سے یہ اعوذ مشتق ہے. اعوذ کے معنی میں پناہ مانگتا ہوں. اعوذ کے معنی پناہ. اور لفظ اعوذ کے معنی سمٹنا اور التجا اور فریاد کرنا دو معنی آتے ہیں. اعوذ کے دو معنی آتے ہیں سمٹنا اور فریاد کرنا. تو پہلے معنی تو یہ ہوئے کہ میں سمٹتا ہوں اللہ کی رحمت سے. اور اس کا محل یہ ہے کہ جب بچہ کسی چیز سے ڈر جاتا ہے تو ڈرتے ہی فوراً ماں باپ کے کلیجے سے سینے سے آن کے سمٹ جایا کرتے. اور جو بڑا کسی درندے وغیرہ کو یا مخلوق شے کو دیکھتا ہے تو وہ مالک سے یا جس سے وہ فریاد کرنی چاہتا ہے اس کے سمٹتا تو نہیں لیکن غل مچاتا ہے. استغاثہ کرتا ہے. شور کرتا ہے کہ آپ دیکھیے ایک درندہ ہے یا یہ فلاں شخص میرے اوپر ظلم کر رہا ہے اس سے بچائیے. تو دونوں معنی لگتے ہیں. میں اللہ کی رحمت سے سمٹتا ہوں اور میں اللہ کی رحمت سے فریاد کرتا ہوں. کس سے؟ وسواس کے شر سے. یہ وسواس جو ہے وسوسے کے معنی میں ہے. وسوسے کے اور مصدر جو ہے اس کا وسواس ہے لیکن یہ لفظ جو ہے وسواس وسوسے کے معنی میں ہے. یعنی وسوسہ کیا معنی؟ ذی وسوسہ وسوسے ڈالنے والا. مبالغے کے لیے یہ لفظ بولا ہے کہ گویا وہ بے عینی ہی وسوسہ ہے. وسوسہ ڈالتا نہیں بلکہ بے عینی ہی وسوسہ ہے ایسا. تو اب یہاں کئی باتیں ہیں. زیادہ باریک باتیں ہیں اور مشکل باتیں ہیں. غور کریے آپ سمجھ جائیں گی انشاءاللہ. آہستہ آہستہ میں بیان کروں گا. خدا نے چاہے تو سہولت ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ کو دونوں کو توفیق عنایت کرے. یہ اعوذ جو ہے پناہ مانگنا اور استعاذہ کرنا. دوسری جگہ ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. جب قرآن کی قراءت کرے تو استعاذہ کر اللہ. یہ تمام انبیاء علیہ السلام کا وظیفہ رہا ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا انی اعوذ بک. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی عصت بربی و ربکم.
حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ، برابر انبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ قل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، شیطانوں کے ورغلانے سے کہ اے رب مجھ کو پناہ دے۔ یہ تمام انبیاء علیہ السلام آؤز ہوتے رہے ہیں، اور اس میں کیا حکمت ہے وہ میں بیان کرتا ہوں آپ کو۔ یہ چیز کیا ہے اسے آپ سمجھ لیں کہ یہ فریاد کرنا کیسی ہے۔ یہ اصل میں فرع ہے اس بات کی کہ پہلے آپ یہ سمجھ لیں، انسان یہ سمجھ لیں کہ ہم عاجز ہیں اور اپنے مقاصد کو پورا نہیں کر سکتے خود۔ جو شخص خود اپنے مقصد کو پورا کر سکتا ہے وہ کبھی دوسرے سے التجا نہیں کیا کرتا۔ تو پہلے تو اپنی عاجزی کا علم ہو، اور پھر جس سے التجا کر رہا ہے اس کی کمال قدرت علم اور اس کے مکمل ہونے کا علم ہو۔ تو اللہ سے پناہ مانگ رہا ہے بندہ، تو پہلے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو خدا کی معرفت مکمل ہو۔ اگر وہ یہ نہیں جانے گا کہ میری حاجت کو یہ پورا نہیں کر سکتا تو کبھی بھی اس سے نہیں کہنے کا۔ آگے نا آپ کے خیال میں تو خدا کے متعلق یہ علم ہونا چاہیے کہ اسے میری حاجت کا علم ہے، اور خالی علم بھی کافی نہیں ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو کسی کی حاجت کا علم ہوتا ہے لیکن ان کی جیب میں پیسے نہیں ہوتے، وہ ان کی حاجت پوری نہیں کر سکتے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے وجود کا علم ہو کہ وہ شے موجود ہے۔ اگر کوئی یہ نہیں جانے گا کہ کوئی شے نہیں ہے، اس طرح دعا مانگ رہا ہے جس طرح کے دیوار کے سامنے، اور سمجھتا ہے کہ یہ میری دعا کو قبول نہیں کر سکتا، تو ہرگز کوئی فائدہ نہیں ہونے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق پہلی معرفت تو یہ ہونی چاہیے کہ وہ موجود ہے۔ دوسری معرفت یہ ہونی چاہیے کہ وہ ذی علم ہے، عالم ہے، وہ علیم ہے، وہ تمام اشیاء کو وہ جانتا ہے، اور جملہ اشیاء میں وہ شے بھی ہے جو میری حاجت ہے، اسے بھی وہ جانتا ہے۔ آگے نا آپ، لیکن یہ علم بھی کافی نہیں ہے، اتنی معرفت بھی کافی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ علم ہونا چاہیے اور یہ معرفت ہونی چاہیے کہ یہ میری حاجت پورا کرنے پر قادر ہے اور پوری کر سکتا ہے۔ اب اتنی معرفت بھی کافی نہیں ہے، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی جیب میں پیسے بھی ہوتے ہیں اور فقیر مانگتا ہے تو وہ یوں ہی معاف کر کے یا خاموشی سے اس کے پاس سے نکل جاتا ہے، یہ کہہ دیتا ہے بابا معاف کر کے لینا۔ اکثر دکانداروں کو دیکھا، دکانوں میں کیا کمی ہوتی ہے، پیسہ دو پیسے ہی کو مانگتا ہے، تو ہر وقت اس میں پیسہ دو پیسے، کیا روپیہ 2 روپئے 20 100 50 ہوتے ہیں، چاہے تو دے سکتا ہے، قادر ہے، لیکن نہیں۔ تو وہ شے ہونی چاہیے جو حاجت کی طرف، حاجت کے پورا کرنے والے کی ذہنیت کو لے آئے، اس کا نام رافت اور رحمت ہے۔ اگر دل کے اندر اس کی رحمت نہیں ہونے کی تو وہ ہرگز نہیں دینے کا۔ ان 3 باتوں کا علم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی موجود ہے، عالم ہے، قادر ہے، رحیم ہے۔ آپ سمجھ گئے نا؟ اب اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور یہ ہونی چاہیے کہ یہ چیزیں سب اسی میں مخصوص ہیں اور کہیں نہیں ہیں۔ آپ سمجھ گئے میری بات؟ یعنی علم و قدرت اور رحمت اسی ذات میں موجود ہے اور اس کے علاوہ کہیں نہیں ہے۔ اگر یہ خیال ہوگا کہ کہیں اور بھی ہے تو پوری رغبت نہیں ہونے کی، دے نہ دے چلو اگلی جگہ سے لے لیں گے، پوری توجہ سے اس کی طرف متوجہ نہیں ہونے کا اور پوری رغبت سے اس سے نہیں مانگے۔ اس کا نام ہے توحید مطلق، یعنی مدبر۔ ہاں، توحید مطلق کے معنی یہ ہے کہ یہ تینوں کمالات منحصر ہیں اور خاص ہیں اسی ذات کے ساتھ، اور کسی ذات میں علم اور قدرت اور رحمت نہیں ملنے کی۔ اگر پوری توحید نہیں ہونے کی، مکمل توحید نہیں ہونے کی، مطلق توحید نہیں ہونے کی، تو رغبت کبھی بھی نہیں ہونے کی اس کی طرف جو اس سے التجا کی جائے۔ آگے نا آپ کو، تو پہلی چیز تو یہ ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ساتھ ہی ساتھ یہ جانے کہ میں بالکل عاجز ہوں اور میں اپنی ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتا، اور علم اور عمل میں دونوں میں محتاج ہوں۔ تب جا کے یہ استعاذہ ہوگا۔ آگے نا آپ کے خیال، اور صورت کیا ہوگی اس کی کہ جس وقت اس کو یہ علم ہو جائے گا کہ میں بالکل عاجز ہوں، نہ علم حاصل کر سکتا ہوں، نہ صحیح اعتقاد حاصل کر سکتا ہوں، نہ صحیح عمل کر سکتا ہوں، اور یہ توفیق صرف یہی ذات کہ جس میں یہ تینوں خصلتیں موجود ہیں، یہ توفیق یہی دے سکتی ہے۔ تو اس کے بعد اس کے دل کے اندر ایک خضوع اور ایک خشوع اور ایک انکسار اور ایک گڑگڑاہٹ اور تضرع پیدا ہوگا۔ سمجھ آ گیا نا؟
یعنی اپنی ذلت اور رب کی عزت کا جب تصور کرے گا تو یہ دونوں تصور مل کر دل کے اندر تضرع پیدا کر دیں گے اور خوشی و خضوع پیدا کر دیں گے. بات سمجھ آ گئی؟ میرے خیال میں تو زیادہ مشکل بات نہیں ہے، صاف ہے. یہ تو یہاں بھی آپ دیکھ لیجیے کہ جب کسی کی بڑائی کا تصور ہوتا ہے تو اس کے سامنے نہایت دبی آواز سے بولتا ہے، کچھ لہجہ اس کا ایسا ہوتا ہے، کچھ لفظ نکلتے ہیں کچھ نہیں نکلتے، پوچھا جاتا ہے بھائی کیا چاہتے ہو، کیا مقصد ہے، پھر بھی دب دب کے بولتا ہے تو وہ گڑگڑاہٹ اور تضرع ان کی ساری قلب کے اندر موجود ہوتی ہے. تو یہ پہلا تو علم ہوا، اور دوسری یہ حالت دل کی ہوئی. اس حالت کو ایک اور حالت لازم ہے کہ جب یہ ایسی حالت پیدا ہوگی تو فوراً طلب ہوگی اس ضرورت کے پورا کرنے کے لیے، اور مطالبہ کرے گا، طلب کرے گا، دعا کرے گا اس ذات سے کہ جس کے متعلق اس کو یہ علم ہے کہ وہ میری اس حاجت کو پورا کرے. وہ طلب پیدا ہوگی دل کے اندر. خیال میں آ گیا نا؟ آپ سمجھ گئے نا؟ اسی کا نام تضرع ہے. اور اس طلب کی جو حکایت ہے، جو اظہار ہے، اس کا نام عمل ہے. آپ سمجھ گئے نا؟ تو پہلا علم ہوا، پھر یہ حالت ہوئی، پھر اس حالت سے یہ عمل پیدا ہوگا کہ اس دل کی گڑگڑاہٹ کو، گڑگڑاہٹ اس بات کی متقاضی ہوگی کہ اس کو ظاہر کرے ان الفاظ کے ساتھ کہ اعوذ باللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ. یہ اس طلب کے اظہار پر دلیل ہے اور دلالت کر رہا ہے. تب جا کے یہ اعوذ باللہ یا اعوذ برب الناس صحیح ہوگا. اس سے آگے کے معنی یہ ہیں. یعنی خالی زبان سے اعوذ باللہ یا اعوذ برب الناس کہہ دے تو اس سے کچھ نہیں ہونے کا. پہلے تو اس کو اپنے رب کی بڑائی کا علم ہوگا، اور وہ بڑائی کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی. اور پھر اس کو اپنی عاجزی، پہلے اپنی عاجزی کا علم ہوگا اور اپنی کمزوری کا. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اس کے بعد یہ کہے گا اعوذ باللہ. یہ اعوذ باللہ عمل ہے زبان کا، اور یہ حکایت ہے اس دل کی گڑگڑاہٹ سے، تضرع سے. اور وہ تضرع جو ہے وہ فرع ہے رب کی عزت اور عبد کی ذلت کے تصور سے پیدا ہوئی ہے وہ دل کے اندر. میرے خیال میں بات صاف ہو گئی اور سمجھ میں آ گئی، بالکل ٹھیک ہو گئی. ٹھیک ہے نا؟ اب اس بات کا بیان کہ بندہ عاجز ہے، یعنی اس کے بیان کرنے کی تو اب یہاں ضرورت نہیں کہ خدا تعالیٰ موجود ہے، اور خدا تعالیٰ عالم ہے، اور خدا تعالیٰ قادر ہے، اور خدا تعالیٰ رحیم ہے، اور خدا تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے. ان مسائل کے بیان کرنے کی تو ضرورت نہیں. یہ 5 باتیں ہیں، ان 5 باتوں کی فرع ہے یہ. اب یہ بات کہ بندہ عاجز ہے، اس چیز کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے، میں نے دیکھا بہت بڑے فاضل آدمی، بہت بڑے اماموں کو کہ انہوں نے مدت دراز ایک مسئلے پر رائے قائم کی، اب وہ وہی کہتے رہے. بعض اوقات ایسا ہوا 30-40 برس کے بعد ان کو یہ پتہ چلا کہ ان کی رائے صحیح نہیں تھی، اور پھر انہوں نے اس سے رجوع کیا اور ان کو بعد میں یقین حاصل ہوا. بندہ عاجز ہے، اتنے بڑے اماموں کی سمجھ میں نہیں آیا، اور اس کے بعد ان کو پتہ چلا. اگر انسان قادر ہوتا تو شروع سے پہلی رائے اس کی ٹھیک ہو جاتی. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیے غور کر کے کہ جتنے بھی آدمی ہیں سب کے سب عقل مند ہیں. یعنی اکثریت جو ہے وہ ان چند دیوانوں کو یا مجانین یا بچوں کو چھوڑ دیا، عام طور پر تو وہ سب میں ہے. تو اگر انسان کی عقل اور کوشش اور جد و جہد کا نتیجہ ہوتا حق کو حاصل کرنا، اور ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھ کو حق بات حاصل ہو، کوئی یہ نہیں چاہتا، نہ دہریہ چاہے، نہ کافر چاہے، نہ مشرک چاہے، نہ یہودی، نہ مسلمان، کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ میرا عقیدہ غلط ہو اور کفر ہو اور ضلالت ہو، گمراہی ہو یا غلط ہو. بہرحال غلط کا ایسا ہے جو جامع ہے تمام برائیوں کے لیے. کوئی یہ نہیں چاہتا کہ میرا عقیدہ غلط ہو اور جہالت ہو، کسی کا مقصد. تو اگر محض انسانی کوشش کا نتیجہ حق کا حاصل ہونا ہوتا تو تمام جتنے آدمی حق کے خواہش مند ہیں اور طالب ہیں سب کے سب محق ہو جاتے اور سب حق پرست ہو جاتے اور سب کو حق حاصل ہو جاتا اور نہ حق پر کوئی نہیں رہتا. یعنی اگر مخالف کا عقیدہ حق ہے تو ہم لوگ جو ہیں، غیر مسلم کا عقیدہ حق ہے تو مسلم جو ہیں وہ حق پر نہیں رہے، اور مسلم عقیدہ حق ہے تو غیر مسلم حق پر نہیں رہے. حالانکہ عقل دونوں میں مشترک ہے، قوت دونوں میں مشترک ہے، حواس دونوں میں مشترک ہے، جد و جہد دونوں برابر کر رہے ہیں، لیکن ایک جماعت کو حق ملتا ہے اور ایک جماعت کو حق نہیں ملتا. ہمارے خیال سے ان کو نہیں ملتا، ہم کو ملتا ہے، ان کے خیال سے ہم کو نہیں ملتا، ان کو ملتا ہے. بہرحال ان کے نزدیک بھی سب حق پر نہیں، ہمارے نزدیک بھی سب حق پر نہیں. خیال میں آ گیا نا؟
اور خواہش سب کی حق کی ہے، تو اگر خواہش کا تقاضا حق ہوتا تو سارا عالم حق پرست ہو جاتا. دلیل سمجھ میں آ گئی؟ تو اس سے پتہ چل گیا کہ بندہ عاجز ہے، بغیر خدا کی توفیق کے حق حاصل نہیں ہو سکتا. سمجھ آ گئی؟ میں کہتا ہوں کہ انسان مختار ہے، یعنی اسے فعل کے کرنے اور نہ کرنے پر دونوں پر برابر نسبت ہے، دونوں سے برابر تعلق ہے. نہ وہ یہ چاہتا ہے کہ فعل ہی فعل ہو، نہ یہ چاہتا ہے کہ ترک فعل ہی فعل ہو. اگر چاہے تو کرے اور اگر چاہے تو نہ کرے. مختار کے معنی یہ ہیں کہ فعل، حرکت اور سکون دونوں پر قدرت برابر ہے، دونوں پر اختیار ہے، چاہے جو فعل کر لے، حرکت کا کر لے یا سکون کا کر لے. اب اس میں بڑی باریک بات ہے کہ یہ اگر غور کریں آپ کہ کتنی حیرت کی بات ہے، بڑے خدشے کی مقام ہے کہ اختیار جو ہے اگر آپ غور کر کے دیکھیں، اختیار کی حقیقت صرف یہی ہے کہ دونوں طرف نسبت برابر ہو. وہ قدرت، وہ قوت کہ جس کو فعل کے کرنے اور نہ کرنے دونوں کی طرف نسبت برابر ہے، اسی کا نام قدرت ہے. تو اگر ذرا بھی آپ تأمل فرمائیں تو یہ بیان ہی عرض ہے، یعنی جب دونوں طرف نسبت برابر ہوئی اور قدرت جو ہے، قدرت کی حقیقت یہ ہوئی کہ نسبت کی مساوات ہو، تو کسی وقت میں بھی قادر سے فعل سرزد ہی نہیں ہونے کا، کیونکہ اس کو تو فعل اور ترک دونوں کی طرف نسبت برابر ہے. نہ فعل ہوگا نہ ترک فعل ہوگا تا وقت کہ باہر سے قدرت کے کوئی اور مقوی چیز آن کے قدرت کے ساتھ نہ ملے، وہ فعل کرا دے یا ترک فعل کرا دے. بات سمجھ آ رہی نا؟ اور انسان جو ہے وہ مختار ہے، اور مختار کے معنی ہی حقیقت میں عاجز کے نکلے. وہ عجزی ہے، وہ قدرت نہیں ہے. اس لیے ہر وقت ضرورت ہے اس چیز کی کہ اس عجز کو دور کرنے کے لیے خالق اختیار جو ہے اس کی توفیق ہو، جب جا کے وہ حق کو حاصل کرے گا، خواہ وہ علمی حق ہو یا عملی حق. آپ میری بات سمجھ گئے نا؟ یعنی میرا ذہن اس بات کی طرف پہنچا کہ قدرت جو ہے اس کو چونکہ دونوں طرف نسبت برابر ہے، تو جب تک یہ قادر رہے گا، جب تک فعل سرزد ہی نہیں ہونے کا، تو مجبورین سے بھی بدتر ہو گیا، کیونکہ مجبورین سے فعل برابر سرزد ہو رہا ہے اور صادر ہو رہا ہے. سورج سے برابر روشنی، آگ سے برابر گرمی، برف سے برابر ٹھنڈک، بہرحال حل جتنے بھی مجبور اور مسترق ہوا ہیں ان سے سب سے برابر فعل ہو رہا ہے. اور انسان مختار ہے، اور مختار اور قادر ہونے کے معنی یہ ہے کہ دونوں طرف نسبت اس کو برابر ہے. خیال میں آگے نا. اور نسبت کی مساوات اس بات کو چاہتی ہے کہ نسبت کی ترجیح کسی طرف بھی نہ ہو، اور بغیر ترجیح کہ وہ فعل یا ترک فعل ہونے کا نہیں، تو کسی وقت میں بھی قادر جو ہے وہ فاعل نہیں رہنے کا، فعل ہی نہیں ہونے کا. تو فعل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ خدا کی قدرت اور خدا کی عنایت شامل حال نہ ہو، اس وقت تک فعل ہو نہیں کرنی. آگے نا. پھر ہر انسان صدق اور کذب دونوں پر قادر ہے. آگے نا آپ کے خیال، صدق اور کذب دونوں پر جب قادر ہوا اور قدرت دونوں طرف برابر ہے، تو جب تک کہ اس قدرت کے ساتھ کوئی انضمام نہیں ہونے کا اور ملاؤ نہیں ہونے کا، وہ صدق کی طرف کبھی بھی نہیں آنے کا. آگے نا تو صادق ہی نہیں ہو سکتا. سچا فعل جو ہے ہاں وہ نہ ہو، اس سے تو ویسے ہی بہرحال نیک عمل جو ہے وہ اس سے محروم ہو گیا نا بغیر. اور یہ انسان اس لیے ہر وقت انسان جو ہے محتاج ہے اور عاجز ہے، اس کو اپنے عجز کا صحیح تصور کرنا چاہیے. خیال میں آ گیا نا. جب صحیح تصور ہوگا اس عجز کا تو لابد دل میں طرف پیدا ہوگی، اور وہ طرف جو ہے ان لفظوں سے ظاہر ہوگی کہ اعوذ برب الناس، اعوذ باللہ، اللہ سے پناہ مانگتا ہوں تاکہ اس پریشانی اور اس وسوسے سے دور ہو. آپ کے خیال میں بات آ گئی؟ تو کسی وقت بھی انسان جو ہے فارغ نہیں ہے اور معمول نہیں ہے، ہر وقت محتاج ہے. اب کلام ہے، یعنی خبر. کلام کی دو قسمیں، ایک خبر اور ایک انشاء. خبر اسے کہتے ہیں جو محتمل صدق و کذب ہو، جس میں صدق اور کذب کا احتمال ہو. تو اب یہ کہ کی خبر دے، یہ ہو نہیں سکتا جب تک کہ کوئی مرجع نہ ہو سچ کی طرف لانے کے لیے. اس لیے صادق القول ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اس کی قدرت کے ساتھ شامل نہ ہو، اس وقت تک سچ بول ہی نہیں سکتا. اور یہ انسان کی فطرت ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے سال 6 مہینے کا،
ماں کے پاس بیٹھا رہتا ہے، ماں سیتی رہتی ہے، ذرا اس کی آنکھ بچی یا غفلت ہوئی، اس نے فوراً انگشتانہ یا سوئی منہ میں رکھ لی، برابر رکھ لیتا، کنکر چیچا وغیرہ وغیرہ۔ اور ماں کا دودھ بھی وہ منہ میں رکھتا ہے، تو وہ ماں کا دودھ جو ہے وہ تو ہے اچھی چیز، حسن، خیال میں آ گیا نا، تو حلال ہے، اور اس کے علاوہ کل چیزیں اس بچے کے لیے حرام ہے، خواہ حلال حرام کہیے، خواہ اچھا اور برا کہیے، وہ ایک ہی چیز ہے، وہ شریعت کی زبان میں اس کا نام حلال و حرام ہے، خیال میں آ گیا نا۔ تو اچھائی اور برائی اور حلال و حرام اور نیک و بد جو ہے دونوں پر وہ قادر ہے، فطرت میں قدرت ہے، ذہن میں بیٹھ گیا نا، اور تمیز فطرت میں ہے نہیں، تو معلوم ہو گیا کہ تمیز جو ہے وہ فطرت سے بالا چیز ہے، اس سے باہر سے آئے گی، جب وہ شامل ہوگی تب جا کے فعل صحیح کرے گا، اور نہیں شامل ہوگی نہیں کرے گا، اسی کا نام نبوت ہے۔ وہ جو باہر سے تمیز آئی ہے وہ اس قدرت کے ساتھ ملتی ہے، وہ نبی آن کے بتاتا ہے کہ یہ فعل صحیح ہے، یہ ماں کا دودھ ہے اور یہ کنکر پتھر، یہ ایک ہی چیز ہے، نیک عمل کہیے یا ماں کا دودھ کہیے، ایمان کہیے یا ماں کا دودھ کہیے، کفر کہیے یا سوئی کہیے، وہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، خیال میں آ گیا نا۔ تو وہ باہر سے آئے گی تمیز جو ہے، جب باہر سے آئی تو احتیاج ہو گئی، اپنے اندر ہوتی تو کری نہ لیتا خیال میں آ گیا نا۔ اور یہ برابر جہاں بھی یہ تعوذ ہو رہا ہے برابر ہو رہا ہے، سارا قرآن بھرا ہوا ہے، تمام احادیث کہ پناہ مانگ شیطان کی شر سے، شیطان کی شر سے، وہ میں شر کے معنی بتاتا ہوں، شیطان کے معنی اور شر کے معنی اور غلطی کیا چیز ہے، شر کیا چیز ہے، شرارت بری چیز کیا ہے، یہ سب باتیں ابھی بیان کر دیتے ہیں۔ باقی اتنا اب اس کے معنی سمجھ میں آ گئے نا آپ کے کہ اعوذ باللہ یا اعوذ برب الناس کے معنی یہ ہیں کہ انسان کو پہلے علم ہو صحیح، پھر اس علم سے ایک حالت پیدا ہوگی، اور وہ حالت زبان سے ایک عمل کرائے گی، عام طور پر اس عمل کو بولا جا رہا ہے اعوذ، باقی اعوذ کے لیے تکمیل اتنی چیزوں کے بغیر ہو نہیں سکتی کہ اللہ پاک کو پہلے موجود مانے، پھر اس کو عالم و قادر مانے، پھر اس کو رحیم و کریم مانے، پھر اس کو وحدہ لا شریک مانے۔ اگر مطلق توحید نہیں ہوگی تب بھی تعوذ اور اعوذ نہیں صحیح ہونے کا، اور اپنی عاجزی کے متعلق پورا اس کے اب دیکھیے غور کر کے ایک بات کو کہ اب انسان جو واقف نہیں ہے لذت سے، اس کو کیسے ہی برا سرا کھانا دے دو کھا لیتا ہے، لیکن جو عادی ہے اچھے کھانے کا اس کے سامنے برا کھانا رکھو تو وہ نہیں کھانے کا، کچھ لحاظ میں ایک دو لقمہ کھا لے نہیں کہ مجھے اس وقت بھوک نہیں ہے، یا میری فلاں جگہ دعوت ہے، یا یہ ہے، یا بیمار ہوں، مختلف بہانے کر دیں، خیال میں آ گیا نا، ذہن میں بیٹھ گیا تو وہ واقف ہے۔ تو جو لذت سے واقف ہوتا چلا جائے گا اس کی قدر ہرس اور طمع بہتی چلی جائے گی، یعنی ایک کھانا لذیذ کھا لیا اب اس کی برابر طمع یہ ہوگی کہ اس سے اور بہتر ملے، پھر جب وہ مل جائے گا تو اس سے کہے گا اور بہتر ملے۔ ہر جگہ دیکھیے آپ، ایک پیسہ اگر فقیر طالب ہے تو پیسہ مل جائے گا تو پھر وہ ایک آنے کا مطالبہ کرتا، ایک آنا مل جائے تو دو آنے، پھر روپے کا، پھر 10 کا، پھر 20 کا۔ یہی تنخواہوں میں ملازموں کی ہے، یہی تاجروں کی تجارت کے منافع ہے۔ اگر کم نفع ہونے لگا تو اس کو پہلے غنیمت جانتے ہیں، پھر سمجھتے ہیں یہ نفع کی چیزیں اور دام بڑھاؤ، پھر اتنے میں بھی بکنے لگے تو پھر کہتے ہیں اور بڑھاؤ، پھر اور بڑھاؤ، پھر اور بڑھاؤ، یہاں تک کہ وہ بڑھتا چلا جائے گا اور حرص جو ہے برابر اور طمع بڑھتی چلی جائے گی۔ خیال میں آگے نا، مراتب شوق اور کمال جو ہیں لا انتہا ہیں، اس لیے حرص کے جو مقام ہیں وہ بھی لا انتہا ہیں، ان پر قابو پانا انسان کی متناہی قدرت سے محال اور ناممکن ہے جب تک کہ توفیق الہی نہ ہو، اسی لیے آپ کی سمجھ میں بات آ گئی نا جو میں نے آپ کے سامنے بچ نہیں سکتا بہت۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ کس سے پناہ مانگی ہے؟ شیطان، خناس کے معنی پیچھے ہٹنے والا ہے۔ جب اللہ کا ذکر کرتا ہے بندہ تو فوراً شیطان بہکانے سے وسوسہ ڈالنے سے ہٹ جاتا ہے، پھر جس وقت وہ بھول جاتا ہے یا چھوڑ دیتا ہے تو پھر فوراً آن کے بہکانے لگتا ہے، اس لیے خناس کہا۔ خناس کے ویسے معنی متاخر کے ہیں، پیچھے ہٹنے والے تھے۔ وہ ملک الناس اور الہ الناس جو ہے میں ابھی ترجمے میں بتایا نا کہ یہ دونوں عطف بیان ہیں رب الناس کے، یعنی رب کا جو ہے بیان ہے، رب تربیت کرنے والا جو ہے پہلے ماں باپ کو دیکھتا ہے آدمی، تو میں پناہ مانگتا ہوں تاکہ اس سے صحیح تصور ہو جائے، کس سے؟ جو تربیت کر رہا ہے وجود کی، خیال میں آ گیا نا، تو وہ ہلاکت سے وہی بچائے گا نا جو وجود کی تربیت کر رہا ہے، وہ ظاہر انسان کے وہ ماں باپ ہوتے ہیں جو تربیت کیا کرتے ہیں۔ تو تربیت کرنے والا جو ہے کبھی ماں باپ ہوتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ تربیت کنندہ بادشاہ ہوتا ہے کہ وہ تمام خلائق کی وہ ایک ہی کرتا ہے تربیت، وہ تمام عالم کی، تمام ملک کی، تمام اقلیم کی کرتا ہے۔ تو اس کا بیان ہے کہ وہ رب الناس کون ہے؟
وہ اصل میں ملک الناس ہے جو بادشاہ. اور ملک جو ہے ایسا کہ وہ ایک اقلیم کی تربیت کرتا ہے، ساری دنیا کی نہیں کرتا، کل کائنات کی نہیں کرتا. اس لیے اس کا بیان ہے کہ نہیں، وہ ایسا ملک نہیں ہے، بلکہ وہ اس سے بھی بڑا ملک ہے کہ جس ملک سے جو ہے اس کی ملکوتیت جو ہے اضافہ کی نہ ہو سکے اس کے اوپر. اتنا بڑا ہے کہ اس پر بڑائی نہ ہو سکے. وہ بڑائی کیا ہے؟ وہ الہ الناس ہے. تو وہ اصل میں الہ الناس کون ہے؟ وہی رب الناس ہے. ملک الناس کون ہے؟ وہی الہ الناس ہے. آگے نا آپ سے سمجھ آ گیا نا ان دونوں جملوں کے معنی؟ یہ دونوں اچھے بیان ہیں رب الناس کے، ملک الناس اور الہ الناس. وہ رب الناس کون ہے؟ وہ بادشاہ ہے لوگوں کا. وہ کون ہے رب الناس؟ وہ اللہ ہے، معبود ہے لوگوں کا. یہ جو تمہارے تصور میں رب الناس ہے وہ بظاہر ماں باپ یا آقا تو بتایا کہ بڑے سے بڑی چیز کا جو بادشاہ ہے وہ ایسا بڑا کہ جس بڑے پر بڑائی نہ ہو سکے، اس کا نام الہ الناس ہے. تو مطلب یہ ہے کہ قل اعوذ بالہ الناس، یہ ہے مطلب، یہ لفظوں کا ترجمہ ہوگی. میرے خیال سے صاف ہوگی، سمجھ میں آ گیا نا؟ اب یہ پناہ کس سے مانگتے ہیں؟ من شر الوسواس الخناس، شیطان کے شر سے پناہ مانگتے ہیں. شیطان کو تو آپ سب لوگ جانتے ہیں، خلق الانسان، کہ وہ شیطان کا شر کیا ہے. اب آپ یہ دیکھیے، کیونکہ شر ہے، شر سے پناہ مانگیا. وہاں بھی قل اعوذ جو شروع میں اعوذ ہے اس میں شر کا لفظ نہیں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے. وہاں بھی مراد شیطان الرجیم کا شر ہی ہے، کیونکہ شیطان الرجیم فی نفس ہی جو ہے وہ بری چیز نہیں ہے. اگر شر اس میں سے نکال ڈالا جائے تو پھر وہ پناہ مانگنے کے قابل نہیں رہنے کا، کیونکہ بے شمار مدت، بہت لمبی مدت تک وہ جنت میں رہا، اور جو ایسی چیز بری ہو وہ جنت میں رہ نہیں سکتی. تو اس لیے شیطان کی ذات میں کوئی برائی نہیں تھی، شیطان کے شر میں برائی تھی. شیطان کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے، اس کی ذات سے نہیں. فخرج منہا فاہبط منہا، نکل جا جنت سے. تو جنت کا جو ساکن ہوگا وہ کیسے شر ہوگا؟ خیال میں آ گیا نا برا؟ اس لیے شیطان برا نہیں ہے، شیطان کا جو شر ہے اس شر سے پناہ مانگی گئی. اب اس شر کو سمجھنا ہے کہ شیطان کا کیا شر ہے، اور شر حقیقت میں چیز کیا ہے، اس کا طور پر اس بات کو سمجھنا. اب یہ مشکل مقام ہے، آپ غور کیجیے کہ شر، قبح، برائی، یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے، حسن کیا چیز ہے. تو یہاں شر کا لفظ ہے، اس لیے شر کے معنی آپ سمجھ رہے ہیں، یعنی اس کی حقیقت کیا ہے، اسے آپ غور کریں. یہاں تک تو بات سب سمجھ میں آ گئی، بالکل صاف ہوگی. اب آپ یہ دیکھیے، ایک مثال سے اس کی توضیح ہو جائے گی، شر کی حقیقت نکل آئے گی کہ شر چیز کیا ہے. ایک قسم کے فعل دو جگہ واقع ہوتے ہیں، ایک کے اوپر حکم لگایا جاتا ہے کہ یہ اچھا ہے، اور ایک پہ حکم لگایا جاتا ہے کہ وہ برا ہے، اور فعل دونوں جگہ ایک ہی ہوتے ہیں. فعل واحد جو ہے مختلف اوقات یا مختلف حالات میں اچھا اور برا ہو جاتا ہے. جیسے نماز ہے کہ اگر آپ اس وقت پڑھیں تو وہ صحیح ہے، اگر زوال کے وقت پڑھیں تو وہ غلط ہے، یا طلوع آفتاب کے وقت یا غروب کے وقت، یا کنکریاں مارنا ہے تو کنکریاں مارنے کا جو یہ فعل ہے، اگر آپ اس جگہ بیٹھ کر کنکریاں مارنے لگیں تو لوگ آپ کو مجنون دیوانہ کہیں گے. لیکن اگر مینا میں کنکری نہ ماری جائے تو رکن حج ہے، وہ ہو گیا، وہ ایک فرض سے آپ محروم ہو جائیں گے. تو ایک ہی فعل ہے کنکری مارنے کا. اگر مینا کے علاوہ کسی اور جگہ کنکری ماری جائے گی تو اس کو سب حرام ناجائز کبھی کہیں گے. مینا کے اندر اگر ماری جائے گی تو واجب، نہ ماری جائے تو وہ فعل حرام اور غلط کہلایا جائے گا. ایک ہی فعل ہے، لاتم سے پھر عرض مرحا، زمین پر اکڑ کر مت چل. یہ اکڑنا ایک ہی فعل ہے. اگر یہاں پکڑیں گے تو یہاں ممنوع اور حرام ہے، خیال آ گیا نا. اور اگر صفا مروا میں نہیں اکڑیں گے تو وہاں وہ نہ اکڑنا حرام ہو جائے گا، وہاں اکڑنا فرض ہے. خیال میں آ گیا نا آپ سے؟ تو فعل ایک ہی ہے اور حالات و احکام مختلف ہیں. یہ بنیادی چیز ہے، اسے غور کرنا چاہیے. خیال میں آ گیا نا؟ جیسے ایک آدمی نے ایک آدمی کو قتل کر دیا، قاتل نے مقتول کو قتل کیا، اور قاتل کو جلاد نے قتل کر دیا، تو قتل دونوں جگہ ایک ہی واقع ہوا، کوئی فرق نہیں. موت دونوں جگہ واقع ہوئی ہے، کوئی بھی فرق نہیں ہے. آپ کے خیال میں بات آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ ٹھیک ہے، بالکل بالکل صاف ہے. لیکن ایک جگہ محمود ہے اور ایک جگہ مذموم ہے. جلاد کے لیے صحیح ہے اور قاتل کے لیے غیر صحیح ہے. قاتل پر سب لعنت ملامت کرتے ہیں
اور برا بھلا اسے کہتے ہیں، کہتے ہیں جلد سے جلد اس کو سولی پہ چڑھایا جائے، اور جلات کو کوئی بھی کچھ نہیں کہتا، بلکہ بجائے برا کہنے کے اور اسے کچھ انعام اور خلط بھی دیا جاتا ہے، فیس دیتے ہیں اس کو قتل کرانے کی. آپ سمجھ گئے نا، چیز ایک ہی ہے. تو اب اس میں دیکھنا ہے کہ وہاں کیا چیز ہے جو قابل مدح ہے اور یہاں کیا چیز ہے جو قابل ذم ہے. قاتل نے جو فعل کیا ہے قتل کا، وہ در حقیقت اپنی رائے اور اپنے ارادے سے کیا ہے، اور جلاد نے جو قاتل کو قتل کیا ہے وہ اپنی رائے اور ارادے سے نہیں قتل کیا، بلکہ حاکم کے حکم سے قتل کیا ہے. خیال میں آ گیا نا؟ تو معلوم ہو گیا کہ در حقیقت یہ ظلم اور ستم اور برائی جو ہے اپنی رائے سے فعل کرنا ہے. بس یہ نقطے کی بات ہے. جو فعل بھی آپ اپنی رائے سے کریں گے در حقیقت اپنی رائے سے کرنے ہی کا نام ظلم و ستم اور عیب و غلط و برائی ہے. اور جو دوسرے کے حکم سے کریں گے وہ صحیح ہوگا. اب وہ حاکم جس نے قتل کا حکم دیا ہے، اگر اس نے دوسرے کے حکم سے قتل کا حکم دیا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، اگر اس نے اپنی رائے سے دیا ہے تو وہ پکڑا جائے گا، اسے پھر پھانسی پہ چڑھایا جائے گا. خیال میں آ گیا نا؟ ذہن بیٹھ گیا. تو اب یہ سلسلہ لا انتہا جائے گا. قتل جو ہے یہ فعل ہے، یہ جو ہے یہ فعل ہے، یہ فرع ہے قاتل اور فاعل کی. سمجھ میں آ گیا نا؟ پیچھے ہوگا. جو شے کسی شے سے پیچھے ہوا کرتی ہے وہ شے اس شے کا اول کہلاتی ہے اور اس کے فعل کے لیے ابتدا ہوتی ہے. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ ذہن میں بیٹھ گیا نا؟ تو قتل کے لیے ابتدا ہے. آپ سمجھ میں آ گیا نا؟ ذہن میں آ گیا نا؟ تو لابد یہ سلسلہ حکم کا لا انتہا تو جا نہیں سکتا. کسی ایسے حاکم کے پاس جا کر ٹھہر جائے گا کہ جس حاکم کے اوپر کوئی اور حاکم نہ ہو. نہیں آیا آپ کے خیال میں؟ اور وہ ایسا حاکم کہ جس حاکم پر کوئی اور حاکم نہ ہو اسی کو خدا کہتے ہیں. نہیں آیا آپ کے خیال میں؟ تو معلوم ہو گیا کہ کل احکام جو ہے اسی کی طرف راجع ہو گئے اور حکم جو ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے. الحکم الا للہ. تو اللہ کے حکم سے جو فعل کرو گے، خیال میں آ گیا نا، وہ صحیح ہے، اور اپنی رائے سے جو فعل کرو گے وہ غلط. اگر کوئی شخص اپنی رائے سے سچ بولے تو وہ غلط ہے، اور اگر کوئی شخص خدا کے حکم سے جھوٹ بولے تو وہ تمام ایمانوں سے افضل ہے. دنیا کے کل ایمان جمع ہو جائیں تو ان سے وہ افضل ہے، کیونکہ اس نے خدا کے حکم سے جھوٹ بولا. ذہن میں بیٹھ گیا نا؟ جھوٹ اور سچ جو ہے یہ کوئی اچھی اور بری چیز نہیں ہے. اچھی اور بری چیز کیا ہے؟ خدا کا حکم اور خدا کی ممانعت. جو حکم دے دے وہ اچھا، جو ممانعت کر دے وہ برا. آپ کو دلیل سے سمجھا دیا نا؟ کیا ایتھا انکم لسارقون. ٹھہر جاؤ قافلے والوں، البتہ تحقیق تم چور ہو. یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، حالانکہ وہ چوری سے بھی بدتر چیز تھی، بہتان تھا، چور نہیں تھا. یہ الزام ان پر لگایا. یہ کیسا فعل ہے؟ یعنی ان کی ذات سے قطع نظر کر کے جب اس فعل کی ذات کی طرف نظر ڈالیں گے بہتان کی طرف، تو نہایت برا ہے نا؟ یا نہیں؟ لیکن جب اللہ پاک نے یہ کہا کذالک کدنا یوسف، یہ مکر کرنا ہم نے یوسف کو سکھایا تھا، تو معلوم ہو گیا کہ یہ فعل بہت اچھا ہے. خیال میں آ گیا نا؟ یہ نہیں ذہن میں بیٹھ گیا نا؟ جو اللہ پاک کہہ دے وہی چیز. وہ برابر شیطان کہتا تھا لا اسجد الا لک، سوائے تیرے کسی کو سجدہ نہیں کروں گا. یہ کیسی اچھی بات ہے، ظاہر میں توحید مطلق ہے. اس نے کہا تو اپنی رائے سے کہہ رہی ہے، میری رائے سے اس بت کو سجدہ کرو، مٹی کے پتلے کو، تب جا کے ٹھیک ہے. جو میں کہوں وہ ٹھیک، جو تو کہے وہ غلط. تو اپنی رائے سے توحید مطلق کہے تو غلط، میں اپنی رائے سے شرک کہوں تو وہ صحیح. لہٰذا میری رائے پر جن لوگوں نے شرک کیا وہ ملائکہ مقربین بن گئے. نہیں جو سب جہنم میں جاتے ورنہ تمام ملائکہ مقرب بن گیا. وہ تقرب کیا تھا؟ انہوں نے خدا کی رائے سے شرک کیا تھا. نہیں آیا اس کا پھل یہ ملا کہ وہ تمام عالم سے افضل اور تمام کائنات افضل کائنات ہیں اچھے ملائکہ فرشتے بن گئے. وہ فرشتہ پن کیا ہے؟ اللہ پاک کے حکم کے مطابق کام کرنا. لا یسبقونہ بالقول، اس کے سامنے دم نہیں مارتے. لا یسبقونہ بالقول،
ویسے لفظی ترجمہ یہ ہے کہ وہ پہل نہیں کرتے اس کے سامنے قول کے ساتھ نہیں، محاورہ ترجمہ یہ ہے اس کے سامنے دم نہیں مارتے، آواز نہیں نکالتے، وہ ہم بامرہ یعملون، اور اس کے اشارے پہ چلتے ہیں. بس یہی ملاک پن ہے، یہی فرشتہ پن ہے. جدھر ہوتے جیسے عالم ظاہر میں اگر وہ ہلاکت ہے وہ اشارہ کر رہا ہے ہلاکت کی طرف تو ٹھیک ہے. وہ جیسے حضرت عیسیٰ نے گھوڑے کو دوڑایا تو کچھ دور چل کے پانی میں وہ تیرنے لگا تو بار بار حضرت موسیٰ تو پوچھ رہے ہیں یہ ہلاکت یہ کہاں لیے جا رہا ہو، مطلب یہ کہ یہ تو وہ ہلاکت کا مقام ہے، کیا یہی تو کہا حکم یہی کا ہے؟ ٹھیک ہے. تو تیسرا کہ وہ کہ اگر خدا کا یہ حکم ہے ٹھیک ہے، چنانچہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سڑک بن گئی اور سب کے سب پاگل یہ بیٹھ گیا نا. اب سمجھ گیا نا اچھی طرح. تو جو وہ حکم دے دے بس وہی ٹھیک، اور جو وہ منع کر دے وہی غیر ٹھیک وہی برا. تو اچھائی اور برائی کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ذہن میں بیٹھ گیا نا آپ. اس واسطے ایک دلیل ویسے فلسفیانہ طریقے سے بھی آپ سمجھ لیں کہ جتنی بھی کائنات ہے اس میں سے اچھی اور بری کیسے ہو سکتی ہے، سب قدرت الہی سے یہ بنے ہیں، سب کے ساتھ قدرت متعلق ہوئی ہے. تو جس مادے سے حسن بنا ہے اسی مادے سے قبح بنا ہے. نہیں آیا آپ کے خیال؟ یہ کیسے ان دونوں میں فرق ہو سکتا ہے؟ دونوں کا مبدا ایک ہی ہے، دونوں قدرت الہی سے شیطان بھی بنا اور ملائکہ بھی بنا. اللہ کی قدرت سے شیطان بھی بنا اور اللہ کی قدرت سے فرشتہ بھی بنا. قدرت دونوں میں مشترک ہے، اس لیے کیسے کبھی ہو سکتا ہے؟ نہ شیطان گناہ نہ فرشتہ اچھا. باقی پیدا کرنے کے بعد خدا نے کہہ دیا فرشتہ اچھا ہے شیطان برا ہے، کہنے کے بعد وہ برا ہو گیا. نہیں آپ کے خیال میں ویسے فی نفس سے ہی برائی کسی چیز میں بھی نہیں ہے، حسن و قبح کوئی شے نہیں، خیر و شر کوئی شے نہیں، نیکی بدی کوئی شے نہیں، وہ جس کو خدا خیر دے دے. اب اس وقت بیت المقدس کی طرف آپ سجدہ اگر کریں تو کوئی مسلمان یہ نہیں کہنے کا کہ آپ مومن ہیں، سب کافر کہیں گے. حالانکہ یہ پھر 17 مہینے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور بیت المقدس کی طرف سجدہ کیا. ذہن بیٹھے نا. تو کیا پتہ چلا کہ کوئی کعبہ کچھ نہیں، یہ موجود کعبہ کچھ نہیں ہے. اگر وہ چاہتا اسے بھی منسوخ کر دیتا، کسی اور شمال کی سمت کو بتا دیتا کہ ادھر سجدہ کرو، وہ کعبہ ہو جاتا. جس طرح بیت المقدس منسوخ ہو گیا اسی طرح یہ موجود کعبہ منسوخ ہو جاتا. بس کعبہ کیا ہے؟ نما تولوا فثم وجہ جو تم منہ کرو ادھر ہی خدا کا منہ ہے، یا جو میں کہہ دوں وہی کعبہ. جسے میں سچ کہہ دوں وہی سچ، جسے میں جھوٹ کہہ دوں وہی جھوٹ، جسے میں ایمان کہہ دوں وہی ایمان. نہیں آپ کے خیال ذمہ ہے. لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، مت کہو ان لوگوں کو کہ جو راہ خدا میں قتل کر دیے گئے، کیا مت کہو اموات مردے، بل احیاء. اضراب کیا اس سے، یعنی اتنا اکتفا نہیں کیا مردہ کہنے کے بعد، بلکہ کہا زندہ ہیں وہ. تعین کر دی. حالانکہ نفیس اس کی شہادت دے رہی ہے، نہ عقل اس کی شہادت دے رہی ہے، نہ خبر اس کی شہادت دے رہی ہے. قطعی نہیں معلوم وہ مردہ ہیں. نہیں آپ کے خیال قطعی مردہ ہیں، وہ زندہ نہیں معلوم ہوتے. نہ عقل ان کو زندہ بتا رہی ہے، نہ حس بتا رہی ہے. اور دلیل یہ ہے کہ ان کو اور مردوں کی طرح دفن کیا جا رہا ہے. اگر وہ زندہ ہوتے تو ان سے بات چیت کی جاتی، کھانا وانا کھلاتے، ان کو لٹاتے بٹاتے، ہوا دیتے، کچھ نہیں. ان کو مردوں کی طرح دفن کر دیا. پھر اس نے کہا نہیں میں کہتا ہوں یہ زندہ ختم. میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ حاصل حیات یہ نہیں ہے یوں دیکھو یا خدا کے نزدیک نہیں، بلکہ جس کو خدا کہہ رہی ہے کہہ رہی ہے یہ زندہ ہے، وہ ختم. اسی کا نام زندہ. لیکن عام عقول کے پیش نظر اس نے یہ کہہ دیا کہ ولکن لا تشعرون، تمہیں پتہ نہیں، تم سمجھتے نہیں. آپ کے خیال میں بات ہے. اور بے شعوری کو تم شعور میں لا سکتے. یعنی حیات کا تو شعور نہیں تمہیں، لیکن اس بات کا ضرور شعور ہے کہ تم کو ان کی حیات کا شعور نہیں ہے. شعور نہ ہونے کا شعور ہو سکتا ہے. اب دیکھیے برابر خواب میں ملتا ہر شخص دیکھتا ہے بھائی بلیا فلانا دادا پر دادا باتیں چیزیں ان سے خوب کرتے ہیں. نہیں زندہ روزانہ یہ ہوتے ہیں واقعات. پھر یہاں ذرا کوئی کھٹکا دیتا ہے وہ اٹھ بیٹھتا ہے تو اس محفل سے تو مر جاتا ہے نا، ختم ہو جاتا ہے. اب وہ لوگ کہتے ہیں وہ آدمی جو بات کر رہا تھا وہ کہاں چلا گیا؟ ان کو کہیں شعور ہے اس حیات کا کہ اب کون سی حیات میں آیا؟ وہاں تو وہ فنا ہو گیا. نہیں سمجھا؟ ان لوگوں کو کیا پتا کہ اسے کیا حیات ملی؟ ان کو اس بات کا شعور نہیں ہے کہ یہ ہے بلاحیا ہو گیا. اس نے ایک آواز دی اٹھ کرو. اب آواز کیا ہے؟ وہ ہے فی سبیل اللہ. اس کے اشارے پر جو مرا، اس کے معنی یہ ہے کہ اس عالم سے نکلتے ہی اس عالم میں آ گیا. وہی آواز. اور اس عالم والوں کو اس حیات کا کیا شعور ہو سکتا ہے؟ ذہن میں بیٹھ گیا نا. وہی بین مثال ہے جو میں نے
بہت سہولت ہو گئی خدا کے فضل و کرم. تو حاصل برائی کا کیا نکلا؟ حاصل برائی کا یہ نکلا کہ اللہ پاک جس چیز کو منع کر دے وہی ہے. اور یہ لوگ کہتے ہیں نا ہم دین کی بات نہیں جانتے. ارے تم دنیا کی بات جانتے ہو, آگے چل کے احکام کم سے کم درجے میں قانون پہ تو ٹھہرے گا جا کے. یہ تمام یوروپ اور امریکہ والے جتنے یہ کہتے ہیں نا چلو ہم نے کچھ نہیں, اس نے اس کو حکم دیا, اس نے اس کو حکم دیا, اس نے اس کو اسٹیشن جج کو, اس نے گورنر جنرل کو, اس نے بادشاہ کو, بادشاہ نے کسی اس نے وہ قانون پہ تو جا کے ٹھہر جائے گا نا. یہ نہیں آگے نا کہ خیال زیادہ سے زیادہ دنیاوی لحاظ سے آپ یہی کہیں گے نا کہ قانون پہ ٹھہر جائے گا, لیکن قانون لا قانون ہے. قانون کسی قانون کے ماتحت نہیں بنا, نہیں بیٹھ گیا نا, لا قانونی چیز ہو گئی نا. وہی لا قانون جو انسانی قانون سے باہر ہو اسی کا نام خدا ہے. اس نے مقرر کر دیا کہ میرے کہنے سے یہ کر لو. آپ نہیں سمجھے میری بات. دیکھیے آپ یہ گس ہے بالکل ایک, یعنی یہ کوئی ویسی عقیدے کی بات نہیں ہے تقلید کی. آپ غور کرو کہ ویسے بزرگوں کے کہنے سے یا کسی کے کہنے سے مان لیجیے نہیں, یہ تو حصی بات ہے. ایک گز ہے یہ. تو قانون کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کوئی کم ناپ دے تو پکڑتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں نہیں سرکاری گز لاؤ. دن رات دکانداروں میں یہ ہوتا ہے, پکڑ دھکڑ ہوتی ہے نا, تو سرکاری گز سے اس کو ناپ لیتے ہیں. وہ معیار ہوا, ٹھیک ہے نا, وہی اس کا قانون بنانا, یعنی اس کی حقانیت کا یہ ٹھیک ہے, حق ہے, پورا گز ہے. دلیل اس کی کہ یہ قانون کے مطابق ہے. قانون کیا ہے؟ جس پر سرکاری مہر لگی ہوئی ہوتی ہے کہ یہ ٹھیک ہے, وہ ماپ ایک گز سے ماپ. اب اس کے حق ہونے کی کیا دلیل ہے؟ نہیں آپ کے سرکاری کوئی نہیں ہے. تو یہ سلسلہ بہرحال اسے ایک اور کاغذ ایک اور گز سے اسی کے برابر دوسرا گز ہے اس سے ماپیں گے. تو یہ سلسلہ گزوں کا لا انتہا چلا جائے گا. یہ یوں حق کہ یہ پورے اس گز کے مطابق, یہ یوں حق کہ یہ اس پورے گز کے مطابق, یہ یوں حق کہ یہ اس پورے گز کے مطابق, یہی سلسلہ ہوگا نا. تو اب یہ سلسلہ لا انتہا جائے گا, اور لا انتہا جا نہیں سکتا. خیال میں آ گیا نا. اس لیے کہ یہ گز پن صفت ہے لوہے کی. گز ہونا صفت ہے لوہے کی. لوہا مقدم ہے اور گز ہونا مؤخر ہے. اگر لوہے عین لوہا ہو جاتا اگر گز, تو قینچی نہ بنتا, گز قینچی ہو جاتا, نہیں آتا, یہ چوری ہو جاتا. تو معلوم ہو گیا کہ لوہا مقدم ہے اور گز پن مؤخر ہے. سمجھ میں آ گیا نا. تو لوہا مقدم ہوا, گز پن مؤخر ہوا, تو گز پن کے لیے اول ہو گیا. تو وہ جو پہلا گز بنا وہ بغیر بنے بنا نہیں, وہ کسی گز سے ناپ کے نہیں بنا. نہیں, پھر کیا ہوا؟ قانون یہ ہوا کہ خالق لوہے نے یہ کہہ دیا کہ اس کے ٹکڑے کا نام میں نے گز رکھ دیا, اس سے ماپ لیا کرو. اپنے آدمی کے ہاتھ کہلا بھیجا کہ دیکھو اتنا ٹکڑا لو تو یہ گز ہے, اور اتنا لو تو یہ فیٹ ہے, خیال نہ کرنا, اور اتنا لو تو یہ من ہے, اور اتنا لو تو یہ 20 سے رہے سیر چھٹان کی سب نام رکھ دیا اس نے. ورنہ فی نفس سے چھٹن کی کوئی حقیقت تھوڑی ہے. اب کہہ رہو ٹھیک ہے صاحب چھٹانگ پر پورا تھوڑا پورا ٹھیک ہے. ارے یہ چھٹانگ کس نے بنائی؟ دوسری چھٹانگ نے, تیسری نے, چوتھی نے, سلسلہ جائے گا. آخر میں لوہا تو مقدم یہ, شروع میں تو لوہا تھا, تو لوہے کے ایک ٹکڑا یوں اناج شاہ ویسے اٹھا تو اس نے کہا جب میں نے اس کا نام رکھ دیا ایک چھٹانگ ختم. لوہے کے خالق نے فوراً اس کا نام رکھ دیا کہ اس کا نام ایک چھٹانگ ہے, اس کا نام ایک رسی ہے, اس کا نام ایک تولا ہے. اپنے آدمی سے کہا کہ ان سب لوگوں کو جا کے اعلان اطلاع کر دو کہ دیکھو میں نے ان چیزوں کے یہ نام رکھ دیے ہیں, تم ان سے اپنا کام چلاؤ. وہی قانون ہے. تو قانون کی حقیقت کیا نکلی؟ حکم الہی جو وہ کہہ دے وہی چیز. آپ میری بات سمجھ گئے نا؟ بہت بڑھیا بات ہے, بہت قیمتی بات ہے. خدا تعالیٰ آپ کو مجھ کو دونوں کو توفیق عنایت کرے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پسند کر لے اور قبول کر لے. اب میں آپ کے سامنے دلیل بیان کرتا ہوں اس بات کی کہ یہ کیوں ہے ایسا, یعنی اپنی رائے سے کام کرنا غلط کیوں ہے, اسے سمجھیں, اور اس کے حکم کے مطابق کام کرنا. یہ تو ثابت ہو گیا کہ حاکم الحاکمین وہی ہے. سمجھا گیا نا؟ ان الحکم الا للہ, حاکم حقیقی صرف خدا ہے, کسی میں قابلیت حکم کرنے کی نہیں ہے. چلے جی, کیونکہ حکم تو دو ہی دیں گے نا, یا خبر کا حکم دے گا کہ فلاں بات یوں ہے یوں نہیں, یا یہ حکم دے گا کہ یہ کر اور یہ نہ کر. آپ کی سمجھ میں بات آ گئی نا؟ نہیں سمجھ آئی. یعنی حکم جو نازل ہوگا کہ یہ ہے, تو حکم کیا چیز ہے؟ یہ تو یہ ہے کہ یہ سیج کر اور یہ نہ کرے, تو یہ حکم ہے. سمجھ میں آ گیا نا؟ یہ نہیں آیا.
پہلے اتنے ٹکڑے کو آپ سمجھ لیجیے کہ یہ کر اور یہ نہ کر. کسی شخص کو یہ حق نہیں ہے کہ یہ کہے کہ ہلا یا نہ ہلا، چل یا نہ چل، کھا یا نہ کھا، بیٹھ یا نہ بیٹھ، سو یا نہ سو. یہ حکم دینے کا کسی انسان کو، کسی مخلوق کو حق نہیں ہے. آپ سمجھ گئے نا؟ اس واسطے کہ یہ جو عقل حکم دے گی، عقل، حس، شہوت اور غضب، ان کے جتنے اعمال ہیں اضطراری ہیں. عقل میں صحیح تصور شیشے کی حالت ہے کہ اس کے سامنے جو بھی جائے گا انعکاس ہو جائے گا، صورت آ جائے گی. مجبور ہے شیشہ سامنے والی شے کی صورت لینے پر، اس لیے وہ عمل نہیں کر سکتا. جو شے اس کے سامنے آئے گی وہ صورت لے لے گا، اس کے خلاف فعل نہیں کر سکتا. سمجھ آ گیا نا؟ یعنی تو عقل مجبور ہو گئی، عقل کچھ نہیں کر سکتی، اس کا کام تو انعکاس ہے. عقل کے سامنے جب یہ آئے گا کہ 2 3 5 ہوتے ہیں فوراً انعکاس کر لے گی، وہ اس کے خلاف پر قادر نہیں ہے. تو فعل کہا رہا، اضطراری فعل ہوا نا، مجبور ہوا 5 جاننے پر. اگر مختار ہوتی عقل تو 2 3 5 کو 7 کہنا بھی جائز قرار دیتی، لیکن نہیں دیتی. نہیں سمجھا؟ بہت باریک بات ہے. بات سمجھ میں آئی نہیں آپ کے؟ سمجھ میں آئی ہے نا؟ اس کی یہ حالت ہے کہ جس چیز سے اتصال ہوگا اور مماس ہوگی فوراً احساس کر لے گی. یہ حواس خمسہ یعنی فوراً احساس کے معنی کیا ہے؟ کہ گویا وہ ہوا اور ہوتے ہی وہ ہو گیا. یہی معنی ہے. اضطرار کے ہیں جو لازم کے لزوم ہے. آپ کسی شے کو ہاتھ لگائیے، مماثلت کو احساس لازم ہے، مطلب. میری بات سمجھ میں آ گئی نا؟ آپ کے سامنے جو شے آئے گی رویت اس کو لازم ہے. آواز جو کان تک آئے گی اس کو سننا لازم ہے. کان قادر قطعی اس بات پر نہیں ہے کہ اس آواز کو نہ سنے. نفس سماعت یعنی بیرونی طور پر آلات بنا لیں آپ اور کانوں میں پردے انگلیاں ڈال لیں، وہ اور بات ہے. لیکن جہاں تک اس کے فعل کا تعلق ہے، اس کا کام اضطراری طور پر سننا، دیکھنا، چھونا، سمجھنا، سب فعل اضطراری ہیں. آپ کے خیال میں بات آ گئی نا؟ بڑی اچھی بات ہے. بولتے تو یہ قواعد ثلاثہ جو ہیں، شہوت اور غضب اور عقل، اور یہ حواس خمسہ ظاہری اور حواس خمسہ باطنی اور 7 قوا نامیہ، یہ 19 قوتیں جو ہیں، یہ سب کی سب مجبور ہیں. یعنی فعل ان کے سب کے اضطراری ہیں. ان فعلوں کے خلاف فعل نہیں کر سکتی. جو نمو پیدا کر رہی ہے وہ نمو کے خلاف نہیں. جو غازی ہے غذا پیدا کر رہی ہے وہ غذا کے خلاف فعل نہیں کر سکتی. غازیہ ماسکہ دافعہ، جو قوت دافعہ ہے وہ فضلات کو دفع کر رہی ہے، وہ اس کے خلاف فعل نہیں کر سکتی. یعنی یہ تمام افعال اضطراری ہیں، عقل سے لے کے اور حس تک کل. شہوت اور غضب یعنی شہوت کے وقت محبوب شے کو حاصل کرنے پر مجبور ہے. اسی طرح غضب کے وقت مکروہ کے مدافعت پر مجبور ہے. آپ کی سمجھ میں بات آ گئی نا؟ آپ نے ٹھیک ہے. اور حکم چاہتا ہے اختیار کو، اور اختیار ان میں سے کسی شے میں بھی نہیں ہے. حکم حاکم ہونے کا حق کسی کو بھی نہیں ہے. حکم تو اختیار کو چاہتا ہے نا کہ یہ کر اور یہ نہ کر. تو جس میں یہ قوت ہوگی کہ یہ فعل کر اور یہ نہ کر، وہی حاکم ہو سکتا ہے. اور جس میں ایک ہی قسم کے فعل کی قوت ہے وہ حاکم نہیں ہو سکتا. تو انسان کا تجزیہ اگر آپ کر لیں تو ان تمام اجزاء کے اندر برابر اضطراری افعال ہیں. ان میں سے کوئی بھی حکومت کرنے کے قابل نہیں. بس ان تمام قوا کا جو خالق ہے وہی حاکم قوا ہے، وہی خالق قوا ہے. جو چاہے حکم دے دے، جو چاہے پیدا کر دے، دونوں اسی کی خصلت ہیں. الا لہ الخلق والامر، پیدا کرنا بھی اسی کا کام ہے اور حکم دینا بھی اسی کا کام. بات سمجھ آ گئی نہیں آئی؟ ٹھیک ہے نا؟ تو اب اگر انسان اپنی رائے پر عمل کرے گا تو رائے پہ عمل کرنے کے معنی کیا ہے؟ یعنی عقل کے حکم کے مطابق کرے گا، حس کے مطابق کرے گا، شہوت کے مطابق کرے گا، غضب کے مطابق کرے گا، حواس خمسہ کے مطابق کرے گا، حواس خمسہ باطنہ کے مطابق کرے گا، اندرونی قوا کے ماتحت کام کرے گا. یہی معنی ہے. اس کے معنی یہ ہوئے کہ وہ جو انسانی لطیفہ ہے جس کا نام اختیار ہے، وہ ان تمام قوتوں کا ماتحت ہو گیا اور ان سے مغلوب ہو گیا. یعنی انسانیت تو ان سے بالا چیز ہے نا، اس سے شعور سے بالا ہے انسان. انسانیت نام عقل کا نہیں ہے جیسے دنیا میں یہ حکماء میں اور وقلاء میں مشہور ہے کہ عقل کی وجہ سے انسان ممتاز ہے جانوروں سے. یہ غلط ہے. عقل کی وجہ سے نہیں ہے. عقل بڑی چیز نہیں ہے.
انسانیت جو ہے وہ تو اونچی چیز ہے عقل سے، اس لیے کہ شعور کو کلورفارم دے کر فنا کر دیا جاتا ہے اور نثار کر دیا جاتا ہے، اور جس شے کو نثار کر دیتے ہیں، جس شے پر سے وہ شے اس شے سے ادنا ہوا کرتی ہے. جب کوئی لکڑی آپ کے مارے تو آپ ہاتھ آگے کریں گے نا، سر کو بچائیں گے تو سر پر سے ہاتھ کو نثار کیا، حالانکہ ہاتھ میں بھی چوٹ لگتی ہے وہ بھی بری بات ہے، جھوک ہے، لیکن منظور نثار کر دیا سر پر سے ہاتھ کو، تو معلوم ہو گیا کہ سر سے ہاتھ ادنا ہے اور سر ہاتھ سے اعلیٰ ہے. تو جب شعور کو نثار کر دیا بے ہوشی کی دوائیں دے کر یا کلورفارم کر کے، تو معلوم ہو گیا کہ عقل و شعور جو ہے یہ ادنا ہے اس شے سے جس کا یہ اعادہ لوٹانے کی طبیب اور ڈاکٹر کوشش کر رہے ہیں. اسی کا نام اختیار ہے کہ فعل و ترک پر قدرت ہو جائے. نا قدرت جو ہے وہ بڑی چیز ہے شعور سے. یہی وجہ ہے کہ جو ارباب قدرت اور ارباب اختیار ہیں وہ ساری دنیا میں حاکم ہیں، اور جو ارباب شعور ہیں وہ سب ان کے ملازم و غلام ہیں. بڑے بڑے ماہرین ریاضی اور حساب جتنے ہیں سب دیکھیے نا، سب ہر زمانے میں. اب امام یوسف کو کتنا علم تھا، ہارون رشید کیا جانتا تھا ان کے سامنے، لیکن ہارون رشید کے وہ ملازم تھے. فیضی اور ابو الفضل کتنے بڑے عالم تھے، جاہل اکبر تھا اس کے سب ملازم تھے. خیال میں نا، تو قدرت کے ہمیشہ شعور تابع رہے گا. اس لیے تمام ارباب شعور اور ارباب علم ارباب اختیار کے ہمیشہ غلام ہی رہیں گے. یہی وجہ ہے کسی زمانے یورپ میں بھی دیکھ لیجیے آج کل اس ترقی کے دور میں کہ جتنے اعلیٰ درجے کے سائنسداں ہیں وہ ملکہ الزبتھ وغیرہ کے درجے پہ کہاں آ سکتے ہیں، سب ان کے غلام ہیں. جو نئی سے نئی ایجاد کریں گے پہلے ان کے سامنے پیش کریں گے کہ یہ ہمارا شعور اور علم جو ہے یہ آپ کی قدرت پر نثار ہے. روز یہی ہو رہا ہے نا. سب جگہ دیکھو وہاں وہ حنیفہ کتنے بڑے عالم تھے، اب منصور کے سامنے کچھ نہیں کیا. اور ہر جگہ سب جگہ یہ ہے. تو معلوم ہو گیا ریلویج ہے نا کہ اصل چیز اختیار ہے، اسی اختیار کو لوٹانے کی یہ تدبیر کی جاتی ہے. سمجھ آئے نا. یہ طبائع جو ارواح ہیں انہی کے اعتدال سے جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کا نام طبیعت ہے اور مزاج، اسی کو لوٹایا جاتا ہے. سمجھ نا. اور اختیار جو ہے وہ اس کا حادثہ ہے. اگر اعتدال میں ذرا سا بھی فرق آ جائے گا تو اختیار خراب ہو جائے گا. تو اختیار کی واپس لانے کے لیے بڑی سے بڑی قربانی کر دینی پڑے گی، یہاں تک کہ دماغ کو آپریشن کر دینا پڑے گا، گردہ نکال کے پھینک دینا پڑے گا، پھیپڑا کاٹ ڈالا جائے گا، کچھ پرواہ نہیں، اختیار باقی ہوگا. کان کاٹ دی جائے، ہاتھ کاٹ دی جائے، آنکھ نکال دی جائے، سب کچھ ہوگا. آپ کی سمجھ آ گیا نا کہ شعور کے آلے سب کاٹ دیے جائیں کچھ نہیں، اختیار واپس آ جائے. ذہن میں گیا تو معلوم ہوا کہ اب اختیار کے ماتحت اپنی رائے سے عمل کرنے کے کیا معنی ہوئے کہ وہ اختیار کے ماتحت جتنی قوا ہیں اختیار ان سے دب کر عمل کرنے لگا. عمل تو خاصہ اختیار کا ہے نا، عمل تو ہو نہیں سکتا بغیر اختیار کے. اب کسی کا بیٹا کوئی نالائق ہو جائے، ساری جائیداد بیچ کے یاشی اور برے کاموں میں سب کر دے، لوگ اسے سمجھائیں کہ میں سب سمجھتا ہوں نقصان ہو رہا ہے یہ، لیکن کیا کروں دل سے مجبور ہوں. وہ دل سے مجبور ہونے کے معنی یہ ہے کہ اختیار جو ہے یہ فیل کرا دل میں بیٹھ گیا نا. عقل برابر بتا رہی ہے کہ اس میں یہ نقصان اس میں باپ دادا کی بے عزتی، آخر میں تم اپنی بھیک فلاں یہ وہ ہوگا، تو کیا سب معلوم ہے مجھے، لیکن وہ شعور کچھ کام نہیں آتا. تو اختیار جو چاہتا ہے کر دیتا ہے، اختیار غالب ہوتا ہے. آپ سمجھ گئے نا. تو اب اگر اختیار نیچے کی قوت سے دب دیا، گویا اعلیٰ چیز ادنا شے سے دب گئی، بھائی یہی معنی بدتری کی. اسے تو دبنا چاہیے تھا کامل اختیار سے. یہ انسانی اختیار جو ہے اس کا نام ہے ناقص اختیار، کیونکہ اس سے فعل اور ترک دونوں کی طرف نسبت برابر ہے، اور وہ جو خالق اختیار ہے وہ 16 آنے مالک ہے. تو اسے اس بڑے اختیار سے اس اختیار کو دبنا چاہیے تھا، نہ کہ اس کو اختیار کو اپنے ماتحت قوت سے دبنا. یہی معنی برائی، اور یہی وہ جزا دے گا کہ تو میرے سے اگر دب دیا تو تجھے آزاد کر دوں گا، جس طرح میں جو چاہتا ہوں کروں، تو بھی جو چاہے گا کرے گا. جو تمہارا بھی چاہے کرو. یعنی جنت میں داخل ہونے کے بعد مثل خدا کے جیسے خدا حکم دے یہ بن جائے، 1 کروڑ برس تک یہ لذت ہو، فوراً ہو جائے گی. جو تم چاہو، یعنی جو میں چاہتا ہوں وہ ہوتا ہے، بس یہی اختیار تم کو مل جائے گا. اگر اس عالم میں تم میرے اختیار سے اپنے اختیار کو دبا لیا تم نے، تو تم کو میں آزاد کر دوں گا، مستقل اختیار ہو گیا. یہی اس کی جنت ہے، یہی جزا ہے، یہی دیدار ہے، یہ سب کچھ. یہ آپ کو سمجھنا ہے، بڑی بات ہے یہ. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار سے انسانی اختیار دب دیا، یعنی اس کے اختیار کے ماتحت اس نے اپنے عمل کو جاری کیا، ذہن میں بیٹھ گیا نا
تو اس کی جزا اس نے کیا مقرر کی ہے کہ اب یہ مستقل اختیار ہو گیا، اب تمہیں کسی کی ضرورت نہیں، جو چاہو تو کرو، اسی کا نام جنت۔ آپ کی سمجھ میں بات آ گئی نا؟ میرے خیال میں بہت اچھی بات ہے، اور چلو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مجھ کو دونوں کو توفیق عنایت کرے اور دونوں کو رحم کرے۔ نہیں تو صورت کو آج ختم کر دیتا ہوں، بیان کرتی ہوں لوگ مانتے اس کی تفصیل کو، جبکہ حقیقت تو آپ کو معلوم ہو گئی، ہر جگہ آپ اس کو جاری کر دیجیے، جہاں بھی چاہے کوئی شے بری نہیں نکلے گی، جب تک کہ ممانعت الہی نہ آئے کسی شے میں برائی نہیں نکلے گی، جب تک کہ حکم الہی نہ آئے کسی شے میں بھلائی نہیں نکلے گی۔ یہ بالکل صاف حکم کی بات ہے، ختم آگی۔ ابھی داڑھی ایسی کیا آ رہی ہے، اسے منڈوا دو، کچھ بھی نہیں، رکھو تو کچھ نہیں، اس نے کہہ دیا رکھو تو خیر ٹھیک ہے، تو منع کر دیا بنوا نہ کہتا کچھ بھی نہیں، کیا تھا کوئی بات آگے نا ذہن بیٹھ گیا نا۔ اس لیے تمام ایمان کے جتنے مقدمات ہیں، تمام واقعات جتنے ہیں، تمام اعمال صالحہ اور باطلہ جتنے ہیں، سب اس کے امر اور نہیں کے تابع ہیں، بس چل جائے گا نا۔ اب اس وقت یہاں باریک بحثیں نہیں کر سکتے ہم، یہ آیت آپ کی رہ جائے گی کہ یہ کیوں تابع ہیں، میں اسے ثابت کر دوں گا کہ اس کو تابع ہی ہونا چاہیے، خیر نہ یہ شرع سے بھی ثابت ہو جائے گا، میں کر دوں گا، اور عقل سے بالکل صاف ہے، عقل سے تو اس میں کوئی دقت ہی نہیں ہے، ابھی آپ سے اور وہ کچھ مضمون اس میں ابھی آ بھی جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ جو شیطان کی شر سے اللہ پاک نے فرمایا کہ بڑا مانگو تو کیا چیز آپ دیکھیے۔ واقعہ یہ ہے کہ جس وقت تک یہ سجدے کا حکم نہیں ہوا تھا ملائکہ کو، اس وقت تک شیطان مثل ملائکہ ہی کے تھا اور جنتی میں رہتا تھا، تو بعض وہ اخبار کے مطابق تو لوگ اس کی کچھ عزت بھی بیان کرتے ہیں، لیکن کم سے کم وہ ملائکہ میں تھا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب ہم نے یہ فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا تو سب نے اس کو سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، بجوز ابلیس کے، لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں کی جماعت میں نہیں تھا۔ آپ غور سے سنیے، بہت باریک بات ہے، ویسے ظاہر میں تو لفظی ترجمہ ہے، قال ما منعک، دیکھیے کتنی عجیب بات کہی ہے، ما منعک ان لا تسجد اذ امرتک، یعنی ان کے بعد لا زائدہ آتا ہے، یعنی ان تسجد اذ امرتک، سجدے کے کرنے سے تجھ کو کس نے روکا، یہ معنی۔ ویسے لفظی ترجمہ تو یہ ہوتا نا سجدے کے نہ کرنے سے لا، یا نہیں، وہ لا زائد ہے، ما منعک ان لا تسجد کے معنی ما منعک ان تسجد، سجدے کے وہ نہیں بات ہے، وہ آپ کی لائن کی چیز نہیں ہے، سجدے کے کرنے سے تجھے کس نے روکا، کس نے منع کیا، اور پھر کب، از امرتو کا، از امرتک، جب میں نے حکم دے دیا، یعنی میرے حکم کے بعد کوئی معنی نہیں ہے، یعنی جب تک میں حکم نہ دوں اس وقت تک تو کوئی معنی یا موجب ہو سکتا ہے، لیکن میرے حکم کے بعد کون معنی تھا جب میں نے حکم دے دیا، سمجھ میں آیا نا؟ نہیں سمجھ میں آیا۔ مطلب یہ ہے کہ ہر شے حکم کے بعد، امر کے بعد امتثال امر میں مصروف و مشغول ہے، ہر شے، کل کائنات، جتنے انواع کائنات ہیں، خواہ وہ فلکیات ہوں یا عنصریات ہوں، نباتات ہوں، جمادات ہوں، کوئی بھی ہو، ملائکہ ہوں، کوئی بھی ہو، جتنے بھی کائنات ہے، اس وقت تو یہی کائنات تھی نا، انسان تو بھئی یہ ایک بنا تھا آدم، خیال میں آ گیا نا، تھا ہی نہیں اس وقت، تو اس وقت یہ جتنی بھی کائنات ہے جس کو میں نے حکم دیا اور امر کیا، وہ اس امر کے امتثال میں، امتثال کے معنی اطاعت امر میں مشغول اور مصروف ہے، وہ یہ نقطے کی بات ہے، اسے سمجھ لو گے، یہ سمجھ میں آ گئی خدا کی توفیق سے تو کل مشکلیں حل ہو گئی۔ یعنی جس شے کو میں حکم دے رہا ہوں اور امر کر رہا ہوں، وہ اس امر میں امتثال امر یعنی اطاعت میں مشغول ہے، وہ امر کے امتثال میں اور اس کے مطابق کام کرنے میں مشغول ہے، تو جب وہ مشغول ہے اس کے اندر اور اطاعت کر رہی ہے اور مان رہی ہے، تو وہ خود جب مان رہی ہے تو دوسرے کو نہ ماننے کے لیے کیسے سبب بنے گی؟ اگر سبب بن سکتی ہوتی تو خود ہی نہ مانتی،
نہیں وہ خود اطاعت میں مشغول ہو رہی ہے تو دوسرے کو غیر مطیع بنانے کا اسے موقع کب ملے گا؟ ابھی تو وہ شے بننے کے لیے اطاعت میں مصروف ہے، جب تک وہ مصروف ہو چکے گی جس زمانے میں وہ شے بن جائے گی. نہیں آپ کے خیال میں تو گویا اس کا مطیع ہونا ہی اس کا مکمل موجود ہونا ہے. نہیں آپ خیال، آپ نے خیال فرما لیا نا، وہ تو مصروف ہے اور مشغول ہے اطاعت کے اندر. خیال میں آ گیا نا؟ اس سے تو ابھی وقت ہی نہیں کہ وہ دوسرے کو اطاعت کرنے سے روکے. مانے کے تو یہ مانے ہوئے نا، ارے اگر وہ روک سکنے کے قابل ہوتی، لیاقت و قابلیت و قدرت ہوتی تو وہ اپنے آپ ہی نہ بنتی، اپنے آپ ہی نہ پیدا ہوتی. اور اس کا جو حکم ہوا ہونے کا تو وہ ہونے کے حکم کی اطاعت کر کے ہوتی نہیں، لیکن وہ ہو گئی. خیال میں تو وہ تو خود مشغول ہے اطاعت امر میں، وہ دوسرے کو کیسے منع کر سکتی ہے؟ اب تو مجھے بتا کہ کائنات کو تمہیں کس نے روک دیا؟ بول کیا کہتا ہے؟ آپ اس تو عقل دنگ ہو گئی میری جب میں نے اس کے معنی کو غور کیا. اور یہ پہلی بار میں نے اسے سوچا ہے، مجھ سے پہلے کسی نے نہیں سوچی یہ بات. آگے نا آگے میں نے کچھ نہیں سوچا، اس نے اپنے فضل و کرم سے میرے دل میں ڈالا. اگر اس کی اعانت نہ ہوتی تو میں کیا سمجھ سکتا تھا؟ بڑی عقل دنگ ہوتی ہے کہ جملے پہ جب کبھی نظر ڈالتا ہوں قرآن کے کئی کئی باتیں میری سمجھ میں آ جاتی ہیں. قرآن شریف میں چند آیتوں کے معنی میں سمجھ جاتا ہوں. تو ایک فقرہ بھی، ایک آیت بھی سمجھ میں آ جائے تو وہ حفظ سلیم کی سلطنت سے بہت ہی زیادہ بہتر ہے. اور یہ نسبت سمجھانے کی ہے، حقیقت نہیں ہے. کوئی نسبت ہی نہیں، لاشے محض ہے سارا تو میں نے قلیل. آپ نے خیال کیا؟ تو اس نے جب یہ کہا اس سے کہ بتا، تو اس نے کہا قال انا خیر منہ. شیطان نے کہا، یہ شیطان کی تقریر ہے جو اللہ پاک نے کہا. قال انا خیر منہ، اس نے یہ کہا میں اس آدم سے بہتر ہوں. یہ کہا. پہلے میں اس کا مفہوم سمجھا دوں شیطان کا کہ وہ کیا سمجھا. وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ امر جو ہوا ہے تیرا یہ لا قانونی ہے، خلاف قانون ہے، قابل امتثال یوں نہیں ہوا کہ یہ قانون کے اندر جاری نہیں ہوا، نافذ نہیں ہوا. اب سمجھے نا؟ یعنی میں شیطان کا مطلب سمجھ گیا. یعنی شیطان یہ بات خدا سے کہنی چاہتا ہے کہ تو نے جو یہ مجھے حکم دیا ہے یہ تیرا حکم خلاف قانون عقل ہے. یہ لا قانونی ہے، خلاف قانون ہے، قابل امتثال یوں نہیں ہوا کہ یہ قانون کے اندر جاری نہیں ہوا، نافذ نہیں ہوا. اب سمجھے نا؟ یعنی میں شیطان کا مطلب سمجھ گیا. یعنی شیطان یہ بات خدا سے کہنی چاہتا ہے کہ تو نے جو یہ مجھے حکم دیا ہے یہ تیرا حکم خلاف قانون عقل ہے. اس کے کلام کے معنی بھی تو خلاف قانون عقل ہے یہ. اور اس کی دلیل بیان کی اس نے کہ قال انا، یہ دعویٰ کیا میں اس سے بہتر ہوں. اور ایک مقدمہ یہاں محذوف ہے کہ بہتر بدتر کو سجدہ نہیں کر سکتا، بہتر کا بدتر کو سجدہ کرنا خلاف قانون عقل ہے. یہ بات یہاں قرآن میں مذکور نہیں ہے، محذوف ہے. یہ مطلب یہی ہے اس کا. تو یہ دعویٰ کیا اس نے کہ میں اس سے بہتر ہوں، اور بہتر جو ہے وہ بدتر کو کا ساجد نہیں ہونے کا بلکہ مسجود ہو. اس لیے میں نے سجدہ، تو نے الٹا کر دیا معاملہ کہ اسے چاہیے تھا کہتا کہ مجھے سجدہ کر، تو نے مجھ سے کہا اسے سجدہ کر. اور پھر اس نے اپنی بہتری کی دلیل بیان کی، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. میں مجھ کو پیدا کیا تو نے آگ سے اور اس کو پیدا کیا مٹی سے، اور آگ بہتر ہے مٹی سے. یہ بات بھی قرآن میں نہیں ہے، محذوف ہے یہاں. آگ والنار خیر من الطین جو ہے یہ مقدمہ محذوف ہے، قرآن نے نقل کیا، مختصر کر دیا. اور بہتر سے ایک اور مقدمہ ہے یہاں کہ بہتر سے جو شے بنائی جائے وہ بہتر ہوگی اس شے سے جو کمتر شے سے بنائی جائے. کیونکہ آدم کمتر شے سے بنایا گیا ہے اور میں بہتر شے سے بنایا گیا ہوں، تو میں اس سے بہتر ہوں. یہ دلیل اس میں نے اس کی دلیل کے ٹکڑے ٹکڑے اڑا دیے ہیں. یہ غلط ہے، یعنی یہ عقل کے قانون کے بھی خلاف ہے. یہ خلاف قانون عقل بھی ہے، وہ سمجھا ہی نہیں. یعنی یہ کہاں ہوتا ہے کہ جو بہتر شے بنے
وہ بہتر ہوتی ہے اس شے سے جو کمتر شے سے بنے. یہ کس جگہ ہوتا ہے؟ وہ اس بات کو نہیں سمجھا کہ بہتر شے سے جو شے بنے گی جن کے مواد موجود ہوں. آپ نے کیا کہنا سونا موجود ہے تو سونے سے جو گہنا بنے گا وہ اس گہنے سے بہتر ہوگا جو چاندی سے بنے. تو وہاں صنعت کیا ہوتی ہے کہ مادہ پہلے سے موجود ہوتا ہے اور سانے جو ہے صرف صورت میں تاثیر کرتا ہے. یہ شیطان کی سمجھ میں نہیں آئی بات؟ خیال میں آئے نا. اور یہی بات اس نے فلاسفہ کے دل میں ڈالی. تمام فلاسفہ کے ٹکڑے ٹکڑے کما کر دیا میں نے. وہ سمجھے نہیں اس بات کو. یہ وہی بات تو ہے نا. یہ جتنی حکما ہیں یہ سب وہی بات کہتے ہیں جو شیطان نے کہی ہے. کوئی بات نہیں. سارے علوم ان کے اسی فارمولے اور اسی اصول پر مبنی ہیں اور وہ اس غلطی کو نہیں سمجھ. اس نے وہ بات نہیں, اس کی سمجھ میں نہیں آئی کہ سونے سے جو چیز بنے گی وہ یقیناً بہتر ہوتی ہے ہمارے ہاں اس شے سے جو سونے سے کم تر بنی ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ نے خیال کی تو یہاں کیا صورت ہے آپ دیکھیے. یہ کتنی باریک بات ہے اور اس باریکی پہ اس کو اطلاع نہیں ہوئی کہ سونا پہلے سے سونار کے پاس موجود ہوتا ہے. سونا جو ہے اس کی سونار کی صنعت نہیں ہوتا. یہاں کے جتنے میکر ہیں مادہ ان کی صنعت نہیں ہوتا, صرف صورت ہوا کرتی ہے اور ترکیب ہوتی ہے. سمجھا گیا نا؟ تو یہاں بہتر ہوتا ہے. بہتر مادے سے جو شے بنتی ہے وہ بدتر مادے سے افضل ہوتی ہے. یہ یہاں کہاں جہاں کے مادہ جو ہے صناعوں کی صنعت نہیں ہوتا. اور وہاں مادہ اس کی صنعت ہے. خیال آ گیا نا؟ تو جس طرح صورت صنعت ہے, صورت کے اعتبار سے افضل ہو گیا. آپ نے خیال کیا نا؟ اور مادہ خالق مادہ بھی وہی ہے اور خالق صورت بھی وہی ہے. یہاں یہ سوال پیدا ہی نہیں ہوتا کہ جو بہتر سمجھ نہیں ہوتی, جس کو چاہ بہتر کر دیا, جس کو چاہ بدتر کر دیا. خیال میں آ گیا نا؟ آپ سمجھے نا؟ شیطان نہیں سمجھا اس بات کو. آپ میری بات سمجھ گئے نا؟ کیونکہ مادہ اگر اس کا پیدا کیا ہوا نہ ہوتا اور آگ اور مٹی اور پھر وہ بناتا دونوں چیزوں کو, تو پھر بے شک یہ مخلوق نار مخلوق کے تین سے افضل ہو جاتا. اگر عقل تو وہ بھی عقل کے نزدیک. اب آگے چل کے ہم عقل کی تصدیق کریں گے کہ عقل غلطی پر تھی, یعنی وہ تحقیق ہونے کے بعد بھی غلط ہوگی. خیال میں آ جائے نا؟ اس کی وجہ ہی بیان کریں گے. لیکن یہاں ضابطے کی غلطی کی ہے اس نے, قانون عقل کے بالکل خلاف ہے کہ جتنے میکر اور صنع ہوتے ہیں ان کی صنعتوں کی جو افضلیت مادے کے اعتبار سے ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مادہ چونکہ ان کی صنعت میں شامل نہیں ہوتا, مخلوق نہیں ہوتا ان. تو جس طرح سے اس نے صورت کو بنایا اسی طرح اس نے مادے کو بنایا. آگے نا آپ کے خیال میں تو وہ مادے کا بھی وہی خالق ہے. تو وہاں یہ چیز رائج نہیں ہونی تھی. آگے نا اس کے علاوہ ایک اور بات ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض صنعتیں ایسی ہوتی ہیں جو کمزور چیز سے بنائی جاتی ہیں لیکن اس کے اندر ایک بہت قوی چیز رکھ دی جاتی ہے. اب سمجھ گئے نا؟ جیسے سونے سے ایک انگوٹھی بنائی, ٹھیک بن گئی, اور ایک چاندی سے بنائی اور چاندی سے بنا کر نگ اس میں ہیرے کا لگا دیا, یہ 1,00,000 روپے کا ہے. خیال میں آ گیا نا؟ ذہن میں بیٹھ گیا نا؟ تو اس وقت وہ کمتر شے سے جو شے بنی ہے وہ بہتر شے سے جو شے سونے کی بنی ہے اس سے وہ قطعی کمتر شے والی افضل ہو گئی نا. تو اس نے کہا خلق تو میں گئی اور سجدہ کیوں نہیں کیا؟ میں نے تو اسے ید جلال اور ید جمال سے پیدا کیا, پوری قوت اس میں خرچ کر دی. تم سب کو تو میں نے کن سے پیدا کیا اور اس میں نے اپنی جان فدا کر دی, دونوں ہاتھ خرچ کر دی, یعنی میں نے اپنی جان ٹیک کے بنایا اس کو اور تم نے اس کو سجدہ نہیں کیا. خلق تو بے یدیا, میں نے تو اپنے دونوں ہاتھ ٹیک دیے اس کو. تو مٹی کی طرف نظر جا رہا تھا, ان دونوں ہاتھ کے ٹکاؤ کو نہیں دیکھا کہ اس میں ید جمال بھی تھا اور ید جلال بھی تھا. اس میں تو میں نے ہیرے کا نگ لگا دیا تھا. اس کو نہیں دیکھا. اللہ آپ کی سمجھ بات آ گئی نا؟ تو وہ گویا خلاف قانون حقیقی کے بھی خلاف ہے. ہم بالکل شیطان اور شیاطین سے مناظرہ کرنے کے لیے اس کی توفیق سے تیار ہیں, ایک لفظ نہیں بول سکتے. اور یہ جتنے ان کے شاگرد ہیں موجود بھی یورپ میں اور امریکہ میں, جتنے فلسفی ہیں, یہ تو قدماء فلاسفہ کی دھجیاں وادی ہیں, گنتی میں تو جانتے ہی کچھ. یعنی وہ جو قوانین عقل کا علم ہے اس سے تو بالکل یہ ناواقف ہیں. آپ میرے ذرا سا بھی تعاون کریں تو میں اس کو ظاہر کر دوں, یہ نہیں جانتے کچھ بھی. یہ تو صرف علم طبیعیات جو ہے عملی سائنس کے علاوہ کوئی قانونی عقلی علم نہیں جانتے.
یہ تو آپسی نااتفاقی سے مسلمان نے مذہب کو چھوڑ دیا، اور آپ کو پتہ نہیں اس کتاب کے اندر اتنے علوم عقلی ہیں کہ انسان کی عقل جو پھٹ جائے، جیسے زدہ ہو جائے، اتنے علم ہیں اس میں. تو کوئی بات عقل نہیں کہہ سکتی جو یہاں نہ ہو، کہہ نہیں سکتی، محال ہے. جب چاہے آپ مناظرہ کر لیں، اس میں موجود ہے، بھرا ہوا ہے. جب آپ کا دل چاہے کر لیجیے، ساری دنیا کے مذاہبوں کو لے لیجیے، آپ اس کو مقابلہ بالکل عقل کے مطابق نہ وضو ہو جائے گا. ایسی بات کہی جو عقل میں نہیں آئی. ہم کیا ایمان لاتے ہو، کیا عمل کرتے، خیال میں آ گیا نا. تو اس نے یہ کہا کہ سب سے بڑی عقل کا آدمی نبی اور کم سے کم درجے کا دہقانی. خیال میں آ گیا نا. تو دہقان سے لے کے نبی تک جو چیز قوت کا مشترک ہے، اس اعتبار سے اس میں احکام بیان کر رہا ہوں کہ کم سے کم عقل کا آدمی بھی سمجھ لے اور نبی دونوں مکلف. اس لیے حصی دلائل بیان کر رہا ہوں کہ انکار نہ کر سکے. کوئی عقلی دلیل اس کے اندر نہیں بیان کی، حصی دلیلیں بیان کی. یہ کتنی عجیب بات ہے. یہ ہمارے یہاں کے قدماء ائمہ اس کو کچھ عقلی اور کچھ انہوں نے کیا. نہیں، عقلی نہیں ہے. عقل تو اہل عقل سمجھیں گے، وہ کہہ دیں گے ہم نے اتنی عقل کہاں تھی، ہم باریکیاں کیسے سمجھتے ہیں دقائق کو. تو ان کی حجت خدا پہ غالب آ جاتی ہے، حالانکہ اللہ کی حجت ان پہ غالب. تو اس نے حص سے کام لیا کہ کوئی دلیل ایسی نہیں بیان کی کہ جو غیر محسوس ہو، مشاہدات اور محسوسات سے. سنريهم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم ان قریب اپنے دلائل عجیبہ جو ہیں ان کو آفاق میں اور نفوس میں دکھائیں گے. پسند کہاں تک؟ حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان پہ واضح ہو جائے گا کہ یہ قرآن یہ دین حق. یہ لوگ کہتے ہیں نا مسلمان نہیں جانتے، مسلمان نہیں جانتے، سائنس یہ نہیں جانتے. ضرورت کیا ہے؟ وہ تو یہ دلائل اس لیے دکھائے جا رہے ہیں ان کو کہ ان کے اوپر تصدیق ہو جائے. وہ اس سے قبل تصدیق کر چکے، اس لیے ان کو ان علوم کے سکھانے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے مسلمان کو آپ میری بات سمجھ گئے نا، آپ کے مطلب کی بات ہے. یہ خیال میں آ گیا نا. سنريهم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، یہ تمام آفاقی دلائل جتنی ہیں یہ ان غیر مسلموں کو دکھائیں گے، کیونکہ ابوبکر عمر کو دلائل سے پہلے ہی سمجھ چکے کہ یہ حق ہے. اور یہ اس لیے دلائل دکھائے جاتے ہیں کہ جس سے مدلول سمجھ میں آئے تو یہ ان لوگوں کو دکھائے جائیں گے. اس لیے یورپ کے اور امریکہ کے جو کفار ہیں ان کو یہ علوم سکھائے جائیں گے کہ ان سے یہ صحیح نتائج نکال دیں کہ کون یہ کر رہا ہے. خیال میں آ گیا نا. یہ نکال گیا نا. اور وہ تو ان دلائل سے قبل ہی سمجھ چکے کہ یہ حق ہے، اس لیے ان کو سکھانے کی ضرورت نہیں. آپ کو سمجھ آ گیا نا. سنريهم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے گا ان پر حق ہے. چنانچہ رفتہ رفتہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ دلائل جو ہیں ان دلائل سے کہ یہ دین اسلام اور یہ حق ہے، اس کی حقانیت سے دلائل مل جائیں گے. مسلمان کو دلائل کی کیا ضرورت ہے؟ جب اسے معلوم ہے کہ میری دکان فلاں جگہ ہے تو آتا پتا دلیل تھوڑی پوچھے گا کہ ان کی دکان کا کیا پتا ہے. آپ سیدھے آئیں گے میری دکان پر، جو نہیں جانتا میری دکان اسے بتائیں گے آپ کہ وہ تاج کمپنی کے سامنے ہے. تاج کمپنی کے سامنے ہونا یہ دلیل ہے، قرینہ ہے نا. آپ سمجھ گئے نا. تو یہ تو ناواقفی کے لیے ہوگی نا دلیل، اور وہ تو پہلے سے حقانیت پہ ایمان لیا ہے، اس لیے ان کو دلائل فلسفیہ اور دلائل طبیعہ اور سائنسیہ جو ہیں وہ نہیں سکھائے جائیں گے، وہ پہلے سمجھ. آپ میری بات سمجھ گئے؟ ٹھیک ہے نا. بہت بڑی کی بات ہے. آئیے نا آپ کے ساتھ. خیر بہرحال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب آپ دیکھیے اس نے کیا کہا. اب ان تمام مقدمات کو شیطان کی تسلیم بھی کر لیں آپ اور ٹھیک ہے، تب بھی وہ غلط ہے. اس لیے کہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ جتنے بھی حسن عقل جو ہے، عقلی ہونے کے معنی یہ ہیں کہ واقعات کے مطابق ہو. یہ معنی عقلی ہے. حقائق کے اور واقعات کے مطابق جو ادراک و شعور ہے وہ عقلی کہلاتا ہے، اور جو عقل حقائق کے علیحدہ چیز ہے وہ عقلی نہیں کہلاتا. عقلی ہونے کے یہ معنی کہ واقعات کے مطابق ہو. واقع میں آگ گرم ہے تو گرمی کے علوم اس سے نکلیں گے، برف ٹھنڈی ہے تو ٹھنڈک سے نکلیں گے، اور یہ نتائج نکال کے چلے جائیں گے آپ، اچھا اور برا وغیرہ وغیرہ. یہ چیز تو حسن و قبح در حقیقت نیکی بدی، حسن و قبح یہ فرع ہے حسین اور قبیح کی. یہ جو شے حسن ہے اور حسین ہے اس کی صفت حسن ہے، جو قبیح ہے اس کی صفت قبح. تو حسن و قبح، اچھائی و برائی، نیکی بدی، حق و باطل، یہ جو ہے ٹھیک و غیر ٹھیک، یہ خاصہ ہوا اشیاء کا. آپ کی سمجھ آ جائے یہ نہیں کہ فلاں شے اچھی ہے تو ایک تو اس کا اچھا ہونا، اور ایک فلاں شے تو فلاں شے اس اچھے ہونے سے مقدم ہوئی نا. اصل تو وہ شے ہوئی کہ جس شے کی وہ صفت آپ بیان کر رہے ہیں کہ وہ اچھی ہے یا بری ہے.
ذہن میں گیا نا. تو وہ اشیاء کی صفتیں ہوئی نا, یہ نہیں سمجھ میں آ گیا نا. تو اب یہ کیا کہہ رہا ہے, یہ کہہ رہا ہے کہ اشیاء کی جیسے آگ گرم ہے, آگ بہتر ہے, مچھلی بدتر ہے, یہ صفتیں اشیاء کی ہوئی نا, ان صفتوں کے ماتحت امر الہی کو کرنا چاہ رہا ہے کہ بہتر سے جو چیز بنے اس کو مضبوط بنایا جائے اور بدتر سے جو چیز بنے اسے ساجد بنایا جائے. تو یہ احکام اشیاء کی صفتوں کے ماتحت کرنا چاہتا ہے. خدا کا حکم جو ہے اس شے کی صفت کے ماتحت ہو, یہ کہہ رہا ہے شیطان. اب سمجھ میں آیا؟ آواز پہنچ رہی ہے؟ خدا کی حکم کو تابع کرنا چاہتا ہے شے کی اچھائی اور برائی کے. یہ مطلب ہے. اب بالکل میرے خیال میں وہی وضاحت ہو گئی کہ شیطان کا مقصد آپ کو معلوم ہو گیا. تو اچھائی اور برائی تابع ہے اچھے اور برے کے, سمجھ میں آ گیا نا. اور اچھے اور بری جتنی اشیاء ہیں وہ سب تابع ہیں. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. ہماری شان, اس کی شان یہ ہے, خدا کی شان کیا ہے؟ اذا اراد شیئا, جب وہ کسی شے کی کو شیئیت دینا چاہتا ہے, کسی شے کو شے بنانا چاہتا ہے. آئیے نا آپ کے خیال میں کہ کیا کہتا ہے؟ ان یقول له, کہتا ہے اس سے, کیا کہتا ہے؟ کن ہو فیکون, وہ ہو جاتی ہے. تو شے کا شے ہونا اور کائن ہونا اور کائنات کا ہونا یہ سب کن کے تابع ہو گیا. اور کن ہے امر, وہ امر الہی ہے. تو حقائق امر الہی کے تابع ہیں اور محاسن و قبائح جو ہیں وہ حقائق کے تابع ہیں. خیال میں آ گیا نا. تو محاسن و قبائح امر الہی کے 2 درجے نیچے کر کے تابع ہو گئے. خیال میں آ گیا نا. اس نے الٹا کر دیا کہ امر الہی کو محاسن و قبائح کے تابع ہونا چاہیے, حالانکہ کل کائنات اس کے امر کے تابع ہے. اتنی موٹی بات نہیں سمجھ میں آئی. خیال میں آ گیا, ذہن بیٹھ گیا نا. یعنی کائنات تو سب امر کے تابع ہے نا. اور یہ شیطان اس بات کو جانتا تھا کہ میرا اس پر ایمان ہے, میں پہچانتا ہوں کہ وہ میرا خالق ہے. یعنی وہاں یہ نہیں ہو سکتا کہ مادہ, یہ ان کو جو بتایا ہے فلسفیوں کو کہ مادہ ہونا چاہیے. اگر مادہ ہونا چاہیے ہر شے کے لیے تو اس مادے کے لیے مادہ اور اس مادے کے لیے مادہ, اور ثانے ان سب سے مقدم ہے, لہذا ثانے اول ہو گیا مصروف ہے. تو اب جو پہلی شے بنے گی وہ بے مادے کے بنے گی. اور جب وہ بے مادے کے بننے کے معنی یہ ہے کہ جو ہو حکم دے کے ہو تو وہ ہوگا, وہ ہو گئی, ختم. نہیں آیا تو خیر, دلیل کی تقریبی میں نے ساتھ کر دی, مختصر سی سمجھ آ گیا نا. یعنی آپ کہیں گے یہ شے سے بنی, یہ شے سے بنی, یہ شے سے بنی بنانے والے. اب بنانے والا تو ہمیشہ اس شے سے مقدم ہی ہے نا. تو وہ سلسلہ لا انتہا تو جا نہیں سکتا, لہٰذا اول ہوگی اس کے لیے ضرور. تو جو پہلی شے ہوگی وہ بے مادے کی ہوگی نا. جب بے مادے کی ہوئی تو وہ کائے سے بنی, وہ صرف اس کی قدرت سے بنی نا. تو کل اشیاء اس کی قدرت سے جب بن گئے, آئیے نا آپ کے خیال میں, تو ان کے محاسن بھی اس کی قدرت سے بن گئے. لینا آئیے نا. تو محاسن کائنات کے تابع اور کائنات اس کے امر کے تابع. اور اس نے الٹا کر دیا کہ امر اس کا اور محاسن کے تابع ہو. یہ اس کی معکوس پن اور شیطنت ہے. یہی شیطنت تمام فلسفیوں کو اس نے سکھائی کہ ہر شے کے متعلق پوچھو یہ کیوں بنی, تاکہ وہ محاسن اور قبائح معلوم ہو. یہ کیوں حکم ہوا, یہ کیوں کا جواب یہ ہوگا نا کہ اس خوبی کی بنا پر یہ کہا, یہ کیوں نہیں ہوا, اس برائی کی بنا پر نہیں ہوا. یہی بات ہے نا. یہی تمام فلسفی کہتے ہیں یہ کیوں, یہ کیوں, یہ کیوں. یہی وہ کہہ رہا برابر کہ جب تو مجھے جانتا تھا کہ میں تیری نافرمانی کروں گا تو مجھے پیدا کیوں کیا. کسی پہ بھی نہیں سکتے. اب شیطان کا اب سن لیا, پتہ نہیں اب ہاں وہ لڑکی یہ سمجھ میں آئے. ہاں بھائی یہ ہنسنے کا مقام نہیں. اس وقت اللہ کی تو اب ضد بحث چل پڑی نا, تو پہلے تو برابر کہہ دیا تھا کہ لاسٹ میں برابر تیرے سوا کسی کو سجدہ نہیں کروں گا. تو وہ یہ نہیں سمجھا کہ یہ جو تو کہہ دیا ہے کہ میں تیرے سوا کسی کو سجدہ نہیں کروں گا, پہلے میرا یہ حکم تھا کہ تم میرے سوا کسی کو سجدہ نہیں. ٹھیک ہے, تم نے اس کے مطابق کیا, میں نے جنت میں تجھے رہنے دیا. اب اس عمر کے خلاف اس نے دوسرا امر دیا, تو اس کے مطابق جس طرح پہلے حکم کی اتباع کی تھی اور سب نے کی, اسی طرح دوسرے کی کرنی چاہیے تھی جب یہاں رہتا. دوسرے کی نہیں کی, اس لیے نکال دیا گیا. سمجھ آ گیا نا آپ. یہ مناظرہ ہوا, اس نے یہ کہا کہ جب تم مجھے جانتا تھا کہ پہلے میں تیری نافرمانی کروں گا تو مجھے پیدا کیوں کیا. اچھا پھر پیدا بھی کر دیا تھا
تو پھر تو نے مجھے آدم کے سجدے کا کیوں حکم دیا؟ میں تو تیری ذات کے سوا کسی کو بھی سجدہ نہیں کرتا، توحید مطلق مجھے حاصل ہے۔ اور پھر اچھا آدم کا سجدہ کیا تھا، حکم دیا تھا، اچھا پھر میں نے سجدہ نہیں کیا تو تو نے مجھے ملعون کیوں کر دیا اور نکال کیوں دیا؟ میں سراسر برباد ہو گیا اور تیرے ہاتھ کچھ بھی نہیں لگا، تجھے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا۔ تو ایسا پھر جس میں تجھے کچھ بھی فائدہ نہ ہو، مجھے سراسر نقصان ہو، یہ تیری رحمت اور حکمت کے بالکل خلاف ہے۔ پھر اس کے بعد اچھا اگر یہ بھی کیا تھا نکالنے کے بعد تو پھر مجھ کو اندر داخل کیوں ہونے دیا جو میں آدم کو بہکایا؟ اگر تو نے داخل ہونے دیتا آدم اور اس کی اولاد ہمیشہ جنت میں آرام سے رہتی، تو نے کیوں مجھے داخل ہونے کی اجازت دے دی؟ اندر داخل ہو گیا سمجھ میں آئی ہے نا؟ اور میں نے آدم کو بہکا کے اور نکلوا دیا، اور پھر جب میں نکال کے باہر لے آیا ان کو تو پھر میں نے اس سے ڈھیل اور مدت مانگی کہ قیامت تک کی مدت دے، میں اس کی ضروریت کو سب کو یا بہت بڑی اکثریت کو تباہ کر دوں گا۔ تو نے مجھے مدت بھی دے دی کہ اس کی مجھے کچھ مصلحت نہیں معلوم ہوتی، کیا مسالے ہیں تیرے اور کیا حکمت ہے۔ کہ اس سے جانتا ہوں کہ تو میرا معبود ضرور ہے، خالق ضرور ہے، لیکن تیرے لیے احکام ہے، ان سے مصلحت نہیں مانگی۔ یہ شیطان نے دونوں چیزیں، ہاں بنیاد عقلی ہے۔ بھائی سنیں چاہیے یہ اتنی قیمتی باتیں ہیں، اگر یہاں بولو گے اور کسی قسم کی بات تو مجھے نکل جائے گا۔ غور کرو اور غور کرنے کے بعد جو بات ہو جائے بعد میں پوچھیں۔ آپ سمجھ گئے نا یا نہیں؟ یہ بیٹھ گیا نا آپ سے؟ جواب دیا، فرشتوں سے یہ مناظرہ ہوا اور مناظرے کے بعد اس نے جواب دیا کہ یا ابلیس انت ما عرفتنی، جھوٹا ہے تو مجھے پہچان نہیں۔ اگر تو مجھے پہچان لیتا تو کبھی یہ نہ کہتا کہ یہ تو نے کیوں کیا اور یہ کیوں کیا، کیونکہ میں وہ شخص ہوں کہ میرے فعل سے سوال نہیں کیا جاتا۔ اور میں نے اس کی بڑی واضح توضیح کر دی۔ اس کا مطلب نہیں سمجھ میں آتا ہو، چلا آ رہا ہے برابر، لوگ کہتے چلے آ رہے ہیں بڑے بڑے لوگ، اس کے فعل سے سوال نہیں کیا جا سکتا، وہ نہیں، سیدھی بات ہے۔ ارے جب تو یہ جانتا ہے کہ میں تیرا خالق ہوں اور تو خوب اس بات کو جانتا ہے کہ میرا کوئی خالق نہیں ہے، میں بے علت ہوں، تو اگر تو اس دعوے میں سچا ہوتا کہ جس کی ذات بے علت ہے اس کے فعل کب با علت ہوگا، وہ بھی بے علت ہی ہوگا۔ تو تو نے مجھے کیا پہچانا؟ اگر مجھے پہچان لیتا تو کبھی یہ نہ کہتا اگر میری تو ذات ہی بے علت ہے، میرے فعل کے بے علت ہونے میں کیا ہے؟ کوئی علت نہیں، تو میری ذات کی بھی علت تو میرے فعل کے لیے چاہیے۔ آپ سمجھ گئے نا میری بات؟ نہیں سمجھ گئے؟ بالکل صاحب یہ اس نے اب یہاں ٹائم تو نہیں ہوا، آپ کو جانا ہے جلدی، ابھی ہے۔ اب یہاں ایک دقت پیدا ہے، اعوذ باللہ جس طرح سے کہ جبر پر ذرا اعوذ باللہ کی کیا معنی؟ میں پناہ مانگتا ہوں تو میں عاجز ہوں، یہ دلیل اس بات کی ہے کہ میں مختار نہیں ہوں۔ انسان کے اختیار میں ہوتا مدافعت تو پناہ مانگنے کی ضرورت نہ پڑتی دوسرے کی امداد۔ تو قول جو ہے وہ تو دلالت کر رہا ہے اختیار پر، تو اعوذ باللہ انسان نے اعوذ باللہ کا وہ اپنے اختیار سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ دیا، اور معنی پر اگر اس کے آپ نظر ڈالیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ مجبور ہے جبھی تو پناہ مانگ رہا ہے، تو اوپر کا رخ اختیار پر دلالت کر رہا ہے اور اندر کا رخ جبر پر دلالت کر رہا ہے۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ ذہن میں بیٹھ گیا نا؟ یہ جبر قدر یوں ملا ہوا ہے، شیطان بھی اس کی حیرت میں ہے، اسے پتہ نہیں ہے، اس نے کہا رب ہوتا نہیں لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اے رب تو نے تو میرا اغوا کیا ہی ہے، وہاں تو ہو گیا جبر اور میں ان سب کا اغوا کر دوں گا، یا ہو گیا قدر، تو اسے بھی حیرت ہی ہے۔ آپ نہیں سمجھے؟ جو تم ابھی بات پوچھ رہے تھے تو اس نے رب کی طرف منسوخ کیا اور رب نے اس کا رد نہیں کیا، نہیں آیا آپ کے خیال میں یہ بات غلط کہہ رہا ہے تو میں نے تیرا اغوا نہیں کیا کیا؟ تو ادھر تو وہ ہو گیا جب، اور ادھر سے جب وہ کہتا ہے میں ان سب کو تباہ کر دوں گا اور بہکا دوں گا اور یہ کر دوں گا، تو یہ قدر ہوگی، ذہن میں بیٹھ گیا نا؟ تو
تو بڑی لمبی چوڑی دونوں فریقوں کی بحثیں ہیں اور برابر 1000-1500 برس سے مسلمانوں میں اور قدماء کے ہاں مدتوں سے یہ چل رہی ہے اور سمجھ میں کسی کی نہیں آئی. یہی وہ ہے جو تقریباً کسی شخص کی سمجھ میں نہیں آئی. دونوں ٹکڑے ہیں, ایک ٹکڑا خل پر لگا کر رہا ہے. اس کا حل صرف وہی ہے جو میں پہلی تقریباً میں بیان کر چکا کہ یہاں جتنی بھی چیزیں ہیں اور جتنے بھی احکام ہیں وہ صرف اس شعور پر ہیں. یہ جو موجود شعور ہے انسان کے, موجود شعور کے اعتبار سے تکلیف ہے. ہر شخص اس بات کو خوب جانتا ہے کہ میرے دل میں یہ وسوسے آ رہے ہیں, میرے دل میں یہ برائیاں آ رہی ہیں, یہ برا فعل میں کر رہا ہوں. موجود شعور جو ہے وہ دلالت کر رہا ہے اختیار پر, اور جبر جو آیا ہے وہ موجود شعور سے باہر سے آیا ہے, اندر سے نہیں آیا, وہ باہر سے آیا ہے. جبر کا جو شعور ہوا ہے وہ دلیل سے ہوا ہے, خبر سے ہوا ہے, اس موجود شعور سے نہیں ہوا. کہنا یعنی کوئی آدمی کسی آدمی کو قتل کر دے تو موجود شعور اس قاتل کا یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے قتل کیا, یہ نہیں کہہ رہا. اور دلیل سے یہ ثابت ہوا کہ اس فعل کا خالق خدا ہے. کہنا ہے نا وہ شعور کہ خدا خالق ہے اس فعل کا, وہ اس کے موجود شعور میں نہیں ہے. موجود شعور میں یہی ہے کہ میں یہ فعل برا کر رہا ہوں یا اچھا کر رہا ہوں. آگے نا آپ کے خیال کہ اس اعتبار سے قرآن حدیث و مذہب ہے سب موجود شعور کے اعتبار سے, اور بیرونی شعور کے اعتبار سے کوئی تجویز نہیں ہے. بیرونی شعور کے اعتبار سے ہر شے کا وہ خالق ہے, اور وہاں مد و ضم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مد و ضم کا سوال اندرونی شعور پر ہے. یہ نہیں بیٹھ گیا نا, یہ نہیں سمجھ میں آ گیا نا, نہیں سمجھنا. مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی بالکل مجبور ہے جیسے جمادات مردہ, ایک آدمی ایسا ہے جیسے بچہ, اور بچہ کسی کا گلا کاٹ دے کوئی اعتراض نہیں. یہ پاگل. دو قسم کی چیز. تیسری قسم کی چیز یہ ہے کہ نہیں, موجود شعور سے گولی ماری ہرن کے لگ گئی آدمی کے, تو یہاں مکمل شعور ہے لیکن ارادے میں اختلاف ہوا, یہ بھی نکل گیا, جبر نہیں آیا, پھانسی نہیں ہونے کی, سزا نہیں ہونے کی. آ گیا نا آپ کے خیال ذہن بیٹھ گیا نا. یہ آدمی ظالم سلطان, اس نے تلوار گردن پر رکھ دی کہ کفر کا کلمہ کہے کافر بن ورنہ میں تجھے قتل کرتا ہوں, اور اس نے اظہار کلمہ کفر کیا. یہ بھی جبر ہے. اب مرتد کو جو سزا ہے قتل کی وہ نہیں دی جائے گی اسے کہ تو کافر ہو گیا, کیونکہ دوسرے کے دباؤ میں آن کے وہ اختیار دب دیا دوسرے کے اختیار. آپ نے خیال کیا کہ یہ مجبوری کے یہ اتنے مقامات ہیں, جیسے بالکل مردہ ہو اور وہ کوئی فیل کرے اوپر سے گر پڑے اور کوئی مر جائے پرواہ نہیں. بچہ ہو کسی کو حلال کر ڈالے ہرن کے مارے یا کسی کے دباؤ میں کرے, یہ سب صورتیں جبر کی ہیں. یعنی اگر اس طرح سے کوئی معاصی ہو رہے ہیں تو کوئی نہ عذاب ہے نہ کچھ ہے, کچھ تو ختم نہیں. بڑی عجیب بات. اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ میں شراب پی رہا ہوں, زنا کر رہا ہوں, چوری کر رہا ہوں, جتنے افعال ہیں یہ ایسے ہی ہیں جیسے کہ وہ تلوار جس کی گردن پہ رکھ دی کہ تو کفر کا کلمہ کہا اور ہندو بن یا کافر بن اور نہیں تو تجھے قتل کر دیتا ہوں, اس طرح سے اگر یہ کفر ہو رہا ہے تو وہ سب کافر جو ہیں بے گناہ ہیں, کچھ نہیں ہے. تو ظاہر ہے یہ جتنے کافر ہیں یہ ایسے ہیں نہیں ہیں ایسے, بلکہ وہ سب فعل یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں اور حق ہے. یہ نہیں ہے آپ کے خیال اس فعل الہی کو انہوں نے اپنی طرف منسوخ کیا, ہم منسوخ کر کے ان کے شعور نے یہ کہوایا ان سے کہ یہ فعل جو ہے ہمارا ہے. آگے نا آپ کے خیال زندگی اسی لیے کہا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ, ہم خوب جانتے ہیں کہ جو اس کا دل, اس کے دل میں جو وسوسہ اس کا نفس اس میں ڈال رہا ہے, جو وسوسہ آ رہا ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ میرا. آگے نا آپ کے خیال سب ذمہ داری کو خوب سمجھ رہا ہے. اس لیے اب اگر عذاب ہو تو وہ غیر معقول نہیں ہے. جس طرح کہ یہاں عذاب اس شخص پر کہ جس نے گولی ماری اس کے ہرن کے اور لگ گئی آدمی کے, اس کو پھانسی دینا نامعقول ہے. اسی طرح سے اگر ایسی صورت ہوتی اور پھر عذاب جہنم دیا جاتا تب نامعقول ہو جاتا.
یا مرتد کو بھی یہاں سزا قتل ہے نا اہل اسلام کے نزدیک یا نہیں؟ لیکن جس کو جبرن مرتد بنایا گیا ہے آپ سمجھ رہے ہیں نا، اس کو اہل اسلام بھی نہیں سزا دیتے. الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، وہ مستثنیٰ ہے، اس کو کوئی سزا نہیں ملنے کی. یہ نہیں گیا نا. تو اگر وہ قصداً جو ارتداد ہو رہا ہے وہ بھی ایسا ہی ہوتا تو وہ بھی بچ جاتا، لیکن وہ ایسا نہیں ہے. الگ فرق معلوم ہو رہا ہے کہ وہ کسی کے دباؤ سے کافی سے جتنے ہیں یہ تو نہیں کہتے کہ ہم کو کسی کے دباؤ نے اس سے یہ کفر کیا ہے، نہ یہاں کہتے ہیں نہ وہاں کہیں گے، وہاں بھی یہی کریں گے. فاعترفوا بذنبہم فسحقا لاصحاب السعیر. ان جہنمیوں کا کالا منہ ہو، ان کو اب غلطی اپنی محسوس ہوگی. آگے نا آپ کے خیال کہ یہ جبر و قدر کے مسئلے کا حل ہو گیا مختصر طریقے پر یا اس کے متعلق یہ تھا. تو یہ شرط معنی سمجھ میں آ گیا. اب ایک لفظ اس میں رہ گیا وسوسے کا، کہ یہ وسوسہ کیا چیز ہے، اسے سمجھ گیا کہ یہ وسوسہ کیا چیز ہے. جو بھی انسان آزاد سے فعل کر رہا ہے اس میں کوئی قابلیت کسی عضو میں نہیں ہے جب تک کہ قدرت متعلق نہ ہو، اور قدرت کے فعل اور ترک دونوں کی طرف نسبت برابر ہے. اس لیے جب تک قادر ہے جب تک فعل ہی نہیں ہونے کا، اس لیے قدرت کو فعل کی طرف یا ترک فعل کی طرف لانے کے لیے ایک اور قوت ہے کہ جب وہ اس کے ساتھ متعلق ہو جایا کرتی ہے تو وہ فعل کی طرف لے آتی ہے، اگر ترک فعل کے ساتھ متعلق ہوتی ہے تو ترک فعل لے آتی ہے. اس قوت کا نام ارادہ ہے. خیال میں آ گیا نا. ارادہ نہیں نکل. اب ارادہ کب پیدا ہوتا ہے؟ ارادہ جب پیدا ہوتا ہے کہ جب اس کو فعل کا حسن معلوم ہو. خیال میں آ گیا نا. حسن فعل جو ہے وہ پیدا کراتا ہے ارادہ، اور قبح فعل جو ہے قباحت وہ ترک فعل کرایا کرتی ہے. تو اس سے ترک فعل کا ارادہ ہوتا ہے اور اس سے فعل کا ارادہ پیدا ہوتا ہے. یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی نا آپ کے؟ یہ نہیں بیٹھ گیا نا. تو وہ جو ادراک و شعور ہے فعل کے حسن اور قبح کا، اس فعل کے حسن و قبح کے ادراک کو شیطان یاد دلاتا ہے. بس یہ معنی ہے وسوسے کے. ذہن بیٹھ گیا نا آپ؟ تو اس کے خیال میں ایک چیز نہیں ہوتی، اب وہ فوراً یہ یاد دلاتی ہے کہ مالک گیا ہوا ہے، گدی کے نیچے یہ بے گنے روپئے رکھے ہوئے ہیں، اسے نکال لو. خیال میں آ گیا نا. وہ روپئے کا لینا جو ہے اس کی خوبی اس کے ذہن میں آئی، روپیہ آئی اچھی چیز، تو اس کے حسن کا تصور اسے کرایا اور کرا کے یاد دلا دیا اس کو. سمجھ میں آ گیا نا. یہ مانے وسوسے سے. شیطان کا کام صرف اتنا ہے، الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے تم کو دعوت دی تھی کہ دیکھیے وہ یاد دلایا ہی، اور وہ قوائے سب موجود ہیں آپ میں کام کے کرنے کی. وہ شیطان نہیں کراتا، وہ صرف تذکر کراتا ہے، یاد دلاتا ہے. بس آپ کی سمجھ میں آ گیا نا. بس یہ کام ہے. اسی تذکر کا نام وسوسہ ہے. یہ لوگوں کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے، یعنی وہ اشیاء کے حسن و قبح کا استحضار کر دیتا ہے اور یاد دلا دیتا ہے. بس اتنا کام ہے لوگوں کے سینوں میں. تو سینہ محل قلب کا، اس لیے سینہ بول کر مراد دل ہے، یعنی لوگوں کی جانوں میں اور دلوں میں یہ وسوسہ ڈال دیتا ہے. یہ بات سمجھ آ گئی نا. ٹھیک ہے. اور انسان کیا سمجھتا ہے کہ وہ ڈالتا تو وہ ہے، وہ سمجھتا یہ ہے کہ یہ فعل میں کر رہا ہوں، یہ وسوسہ بھی میرا ہی ہے، فعل بھی میرا ہی ہے. اس کو یہ شعور دیا ہے تو حکم جو ہوگا وہ اس کے شعور پر ہوگا، انسان کے شعور پر ہوگا حکم اچھائی اور برائی کا. اگر شعور اس کو نہیں ہے دوبارہ اس کے معنی سمجھ میں آ گیا آپ سے. اور سوچے کہ یہ سب چیزیں اب اس مضمون کو یہاں ختم کرتا ہوں. اور سورت کے اندر کوئی چیز نہیں ہے. اب آپ رب کی بڑائی بیان کریں اور پھر وہ بیان ہے من الجنۃ والناس الذی یوسوس فی صدور الناس. وہ شخص، وہ چیز، وہ وسواس، وہ خناس کہ جو وسوسے ڈالتے ہیں لوگوں کے سینوں میں، وہ کون ہیں؟ ان کا بیان ہے. یہ من بیانیہ ہے. وہ جن ہیں. جنت کے معنی جنوں اور ناس کے معنی لوگوں. تو لوگ، انسان اور جن جو ہیں وہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں. جیسے شیاطین الانس کے ازبد لوگ ہوتے ہیں، وہ ایسی باتیں دلاتے ہیں، ایسی کوئی باتیں دکھا کے اور لوگوں کو ورغلا کے برے کام پر لگا دیتے ہیں. یہ مطلب. اور جن ان کو یاد دلاتے ہیں، وہ شیاطین ہیں. یہ جنت والناس الذی یوسوس کا بیان. ٹھیک ہو گیا. پہلے اپنی رب کی آپ بڑا بیان کرو. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا
اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین سبحان الملک القدوس سبوح قدوس سبوح قدوس سبحان الملك الحي الذي لا يموت اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قل رب أعوذ بك من همزات الشياطين قل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون قل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون قل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين